علیکم. پروگرام آج اسلام میں ڈاکٹر ارم اور ریحان احمد یوسفی کی طرف سے خوش آمدید. اپنے پچھلے پروگرامز میں ہم نے طلاق کے بارے میں ابتدائی گفتگو کی، جس میں ہمیں پتہ لگا کہ طلاق سے پہلے ایسی کیا وجوہات یا ایسے کیا مسائل ہوتے ہیں جن کی بنا پر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. آج طلاق کے ہی موضوع پر ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، جو کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں ضیاء اوان صاحب، ممتاز سماجی کارکن اور قانون دان. طلاق کے بارے میں ہم آج کے اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ولی راضی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. طلاق ایک شرعی حکم ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی امکان کسی قسم کی مصالحت کا نہ رہے تو ایک طلاق دے دو. طلاق کا دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے، خود قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ طلاق مرتان، کہ طلاق دو ہیں. ہمارے ہاں جو یہ معاشرے میں 3 طلاقوں کا رواج لا علمی کی وجہ سے پڑ گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو بس وہ 3 سے کم میں سانس نہیں لیتا. تو یہ ایک بہت بڑی لا علمی بھی ہے اور بڑی غلطی بھی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ طلاق کی مثال اصل میں ایک ایسی ہے جیسے پستول میں 3 گولیاں پڑی ہوں. اب اگر ایک شخص طلاق کی یہ 3 گولیاں پستول کی ایک وقت میں چلا دیتا ہے تو یہ 3 گولیاں تو لگ گئیں، یہ 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. مسئلہ طلاق کا واقع ہونے کا، بعض دفعہ لوگ جذبات میں طلاق دے کر پھر پچھتاتے پھرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا دوبارہ ملاپ ہو جائے، تو اس کا بھی دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. قرآن کریم ہی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر 2 طلاق دینے کے بعد بھی، یہ تو 2 طلاقیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر آپ نے تیسری طلاق کا حق بھی ادا کر دیا، تیسری گولی بھی مار دی، تو پھر آپ کے پاس یہ حق باقی نہیں رہا کہ آپ اس سے دوبارہ نکاح کر سکیں، الا یہ کہ وہ دوسرے کسی شخص سے شادی کرے، حلالہ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ شادی کرے اور شادی کر کے اس شخص سے صحبت بھی کرے، اور اگر وہ شخص وفات پا جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پھر اس کی عدت پوری کر کے دوسرے شخص سے اسی شوہر سے نکاح کر سکتی. تو یہ تو طلاق کی شرعی حیثیت کا معاملہ. 3 طلاقوں سے تو طلاق ظاہر ہے کہ جب 2 سے 1 سے واقع ہو جاتی ہے تو 3 سے تو لازمی ہوگی. آن صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کو بہت مکروہ سمجھتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اگر طلاق دینی ہوتی تھی تو چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا کہ طلاق 1 دینی ہے، تو عام طور سے لوگ 1 طلاق دیتے تھے، طلاق رجعی، اور اس سے اگر رجوع کرنے کے بعد میں نوبت آتی تو رجوع کر لیتے تھے، ورنہ پھر اس کو ختم کر دیتے تھے اور اس سے نکاح نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب معاملات زیادہ اس طرح کے طلاق کے ہونے لگے اور نیتوں میں اور عادل اور تقوی کے اندر وہ معیار باقی نہیں رہا جو پہلے تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص 1 مرتبہ طلاق دے گا تو وہ اور ایک ہی نشست میں طلاق دے گا، اور 1 مرتبہ طلاق دے گا 1 سمجھی جائے گی، اور اگر 3 مرتبہ کہے گا تو وہ 3 سمجھی جائے گی. اور ایک بات تو یہ، اور اگر ایک ہی لفظ میں اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی تو وہ 3 ہی سمجھی جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصلحت کی بنا پر اس کو یہ حکم دیا. اس حکم کو پھر بعد میں باقی رکھا گیا، حضرت علی کے زمانے میں بھی باقی رہا، حضرت عثمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی باقی رہا. اس کے علاوہ تمام فقہا اس پر متفق ہے. یہ تھی ولی راضی صاحب کی رائے طلاق کے بارے میں. طلاق کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے سے قبل ہم کو لینا ہوگا ایک شارٹ بریک، سو پلیز اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ویورز. ارم، آج ہمارے درمیان ملکی قانون کے بھی ایک ماہر موجود ہیں اور اسلامی قانون کے بھی ایک ماہر موجود ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے ناظرین کہ آج کے اس پروگرام میں ہم قانون کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں. ضیاء صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو قانون ہے طلاق کے بارے میں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو اس وقت قانون رائج ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس، یہ 1962 میں آیا تھا ایوب خان کے زمانے میں، اور اس کے تحت طلاق کی جو فارمز ہیں وہ سیکشن 7 ہمارے ہاں ہے کہ اگر شوہر چاہے تو وہ
رائٹنگ میں طلاق دے گا اور اس کو کاؤنسلر کے پاس سبمٹ کرے گا تو وہ طلاق ہو جائے گی. اس میں پھر اس کو نوٹس جائے گا ادر سائڈ کو, تو اس کا ایک پروسیجر لے ڈاؤن کیا ہے اس کے اندر. اور اگر کوئی عورت طلاق چاہے یا خلا چاہے تو دونوں چیزیں اس میں دی گئی ہیں اس قانون کے اندر. عموماً جو لوگوں کے درمیان جو چیزیں موجود ہیں وہ یہ معلومات جو میں نے دیکھی ہے لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ وہ اکثر عورتیں بھی یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ کورٹ سے صرف خلا ہوتی ہے, جبکہ کورٹ سے طلاق بھی ہوتی ہے. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, اور وہ کورٹ کے تھرو ہوتی ہے, خلا بھی اور طلاق بھی. البتہ اگر شوہر اور بیوی دونوں مل کر کوئی ایک جوائنٹ ایگریمنٹ کرنا چاہیں اور وہ چاہیں کہ آپس میں ہی ان کا طے ہو جائے بجائے وہ کورٹ جائیں, تو وہ خلا اور طلاق دونوں چیز پر جو ہے نا باہمی رضامندی سے اس کو وہ کر سکتے ہیں. اچھا ضیاء صاحب, ایک سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے قانون کا حصہ ہے کہ جو بھی نکاح ہو اسے رجسٹر کرایا جائے. جی, تو یہ فرمائیے کہ جو نکاح نامے کا فارم ہوتا ہے اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ یہ چاہیں گے کہ لوگوں کو علم ہو یا وہ خاص توجہ کے مستحق ہونی چاہیے نکاح کے وقت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب سے یہ قانون آئے نکاح کو رجسٹر کرنے کا, اس کا ایک کمپریہنسو سسٹم نہیں بنایا گیا آج تک, اور نکاح خواہ بنا دیے گئے بغیر ٹریننگ کے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف ایک مولانا ہی کو کہا جاتا ہے کہ اس کو نکاح خواہ بننا چاہیے, جو کنسیپچولی غلط ہے, اور اس پہ ہمیں سسٹم بنانے چاہیے. کس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کے اندر نکاح نامے کے اندر بہت ساری ایسی شکیں موجود ہیں کہ جو مذہبی طور پر بھی اور قانونی طور پہ بھی ساری صحیح ہیں, اس پہ کبھی کسی کا اعتراض نہیں آیا. جیسے طلاق تفویض کا حق وہ مل سکتا ہے عورت کو, اور یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے دو لوگوں کے درمیان جو شادی کا کانٹریکٹ کہلاتا ہے, وہ سول کانٹریکٹ کہلاتا ہے, اور دونوں کی باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کے جو نکاح خواہ ہیں وہ خود بہت بائسڈ ہیں. اوور آل جو ہمارے یہاں اسٹرکچر ہے, ہمارے یہاں جو فیوڈل ٹرائبل اسٹرکچر ہے کہ عورت کی کوئی زبان نہیں ہونی چاہیے, بات نہیں کرنی چاہیے, تو اس پہ اتنا وزن لادنے کے بعد اس کو بولتے ہیں صرف سائن کر دو اور ہاں کر دو. لیکن نارملی سوال یہ کہ نکاح کے وقت لڑکی کے بھائی بھی ہوتا ہے, باپ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ ایک یہ ایسا کانٹریکٹ ہے کہ جس کے اندر جیسے جو کالم 18 ہے نکاح نامے کا, اس کے اندر طلاق تفویض کا حق ہوتا ہے, جو ہے ڈاور اماؤنٹ فکس ہوتا ہے, نان نفقہ فکس ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے نا بھرنی ہوتی ہیں. کئی دفعہ تو وہ مولانا صاحب نے پہلے سے اس کو جو ہے نا کاٹا ہوتا ہے, وہ بھرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایسے کئی کیسز آئے جس میں فیملیز بہت لبرل ہیں, انہوں نے کہا جی ہم اپنی بیٹی کو طلاق تفویض بھی لکھوانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ حق مہر بھی صحیح لکھا جائے, لیکن وہ جو نکاح خواہ ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں, اور ان کی کمپلین کا کوئی سسٹم بھی موجود نہیں ہے, رجسٹر بھی وہ پوری طرح نہیں کراتے. اور پھر ہمارے یہاں جو نکاح نامے ہیں وہ ہر جگہ, میری والدہ کا یا میرے والد کا نکاح نامہ میں نے نہیں دیکھا, اور اب بھی ایسے نکاح ہو رہے ہیں کہ جو نکاح نامے اس میں بھرے نہیں جاتے. اب یہ تو رجسٹر کیسے پیرلر بھرے بغیر نہیں, پیرلر سسٹم نہیں ہوتے رجسٹر, وہ زبانی نکاح ہیں. اب بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں 50% سے زیادہ جو ہے نا زبانی پاسپورٹ شناختی کارڈ کیا جاتا ہے, ثبوت نہیں ہوتا, شادی کا ثبوت کیا وہی تو پھر بعد میں پرابلم بنتا ہے کہ اوپر سے دیکھیے نا ایک شخص شناختی کارڈ بنانے جا رہا ہے, جی ہاں بالکل, پاسپورٹ بنانے جا رہا ہے, ہر رشتے کا ایک ثبوت ہوتا ہے, بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. بہت سارے, اب بھی میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آج کل کے دنوں میں نکاح ہوا لیکن وہ گاؤں میں ہوا کسی میں, تو وہاں جی رجسٹر نہیں ہوا, اس کے کوئی سسٹم نہیں. یہ واقعی ایسا ہے یا لوگ غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں, اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ میں غلط بیانی نہیں کرتے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو نکاح خواہ ہیں وہ صرف ان کو مذہبی شخصیت بن کے ان کو دیا جاتا ہے. نکاح خواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, پڑھا لکھا انسان, چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو. میرا خیال اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ بتائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ خواتین کو بھی نکاح خواہ ہونا چاہیے. جاوید صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک میں چاہوں گا آپ سے سوال ہم کر لیں, کیونکہ پرابلم تو آئیڈینٹیفائی آپ نے کیا, اس کا سولوشن بتا دیں, پھر ہم جاوید صاحب کے پاس چلتے ہیں. میں نے سولوشن تو آپ کو بتایا, کوالیفائڈ لوگ ہونے چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, آپ کے خیال میں بھی کوئی کمپلین سسٹم ہونا چاہیے, ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, تب جا کے پتہ چلے کہ آیا جو ہے نا وہ جو نکاح رجسٹر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, پراپرلی وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کتنے پیسے وہ لوگوں سے لے رہے ہیں, کہیں پہ 2000 روپے لیتے ہیں, کہیں پہ 200 روپے لیتے ہیں, آیا اس کی فیس کتنی ہے, یہ پبلک کو پتہ چلنا چاہیے. اب اس کا ایک پہلو ہے جو ہمارے لیے زیادہ اہم ہے بحیثیت مسلمان, وہ شرعی حیثیت سے. جی ہاں جاوید صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ طلاق کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے, شرعی قانون کیا ہے؟
شریعت میں یہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں تو گھر کو بچانے کی کوشش کی جائے. چنانچہ قرآن مجید نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کے مابین اس طرح کی ناچاکی کی نوبت آ جاتی ہے تو اپنے اوپر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں کسی معمولی بات کو تو وہ مسئلہ نہیں بنا رہے. چنانچہ اس میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو آج اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو وہی مستقبل میں تمہارے لیے اچھی ہو جائے. تو باہمی طور پر معاملات پہ غور کر لو، کیونکہ آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ بالکل ہی غلاظت کی مکھی بن جاتا ہے اور اس کی اصل خواہش یہی ہوتی ہے کہ برائیوں کو وہ ابھارے، جبکہ ہر انسان کے اندر ہزاروں بہتر چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف نگاہ کی جائے تو آپ حسن کے پہلو بھی تلاش کر لیتے ہیں. تو پہلی نصیحت یہ کی ہے. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اگر معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے تو پھر ایک عورت کے خاندان میں سے حکم مقرر کیا جائے، ایک مرد کے خاندان میں سے حکم مقرر کیا جائے، یہ مل کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میاں میں بھی اصلاح کا ارادہ ہے، بیوی میں بھی اصلاح کا ارادہ ہے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا. اس میں خاص طور پر یہ ترغیب دی ہے کہ اگر تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو رہنا ہے، گھر بنانا ہے، معاملات کو سنوارنا ہے، تو پھر معاملات کے سنوارنے کی صورت بھی نکل آئے گی. لیکن اگر یہ ارادہ ختم ہو چکا ہے تو پھر کوئی چیز بھی اصلاح نہیں کر سکتی. تو پہلے یہ معاملات ہونے چاہیے. جب یہ سب معاملات ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی اب کوئی موافقت کی صورت باقی نہیں رہ گئی، تو پھر اپنی بیوی کو طلاق دو، اور یہ طلاق چند حدود کے ساتھ دو. اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ان ایام میں ہونی چاہیے جن میں عورت پاکیزہ ہو چکی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس میں عدت کا پورا لحاظ کر کے طلاق دینی چاہیے، یعنی آپ یہ متعین کریں پہلے کہ اس وقت میں طلاق دے رہا ہوں اور اس کے بعد یہ اتنی مدت ہے جو گزرے گی اور جس کے دوران میں میرے کچھ حقوق ہیں، عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو اس کا لحاظ کر کے طلاق دو. تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس پر خاندان میں سے یا گرد و پیش میں کچھ لوگوں کو گواہ بنایا جائے، یعنی ان کو بلایا جائے اور بلا کر کہا جائے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے یہ ارادہ کیا ہے، میں اب اس ارادے کو روبہ عمل کرنے والا ہوں، اس پر تم لوگ گواہ بنو گے، تاکہ یہ سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے طلاق دے دی، غصے میں آ کے طلاق دے دی، سوچے سمجھے بغیر طلاق دے دی، کسی موقع پر لڑائی جھگڑا ہوا اس میں طلاق دے دی، اس کا خاتمہ ہو جائے. یعنی یہ بات سب سے پہلے فرمائی ہے. اور گواہ بنانے کے لیے اس لیے کہا ہے تاکہ معاملہ بعد میں طرح طرح کی موشگافیوں کا باعث نہ بن جائے. اگر نکاح جیسے معاملے میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک مجلس منعقد ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، اس میں گواہ بیٹھتے ہیں، تب کہیں جا کر آپ کہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہوا ہے. تو طلاق کے بارے میں یہ طریقہ کیوں اختیار نہ کیا جائے؟ ایک کوشچن ہے میرا، وہ یہ کہ بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ ان کی رائے ہے کہ جو نکاح کے گواہ ہوتے ہیں وہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو گواہ ہیں وہ جو ہے ان کا ہونا بس مستحب ہے، کوئی لازمی چیز. قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نکاح میں کیا گواہوں کی ضرورت ہے؟ گواہ تو اصل میں قانونی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، وہاں اعلان عام ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک لڑکے اور لڑکی نے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم دونوں آج سے میاں بیوی ہیں تو نکاح منعقد ہو جائے. اچھا، یعنی نکاح کے انعقاد کے لیے جو ہمارے ہاں رسوم ہیں یہ سب چیزیں تو اصل میں ایک ثقافتی پہلو ہے. آپ کے نزدیک گواہ کا ہونا طلاق میں لازمی ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ جس وقت تم طلاق دو تو اس کے لیے تمہیں گواہ بنانے چاہیے. اس کو آپ بعد میں زیر بحث لائیے کہ اگر کسی کانٹیکٹ پر گواہ نہیں بنائے گئے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قانون کیا ہے. قانون تو آپ کو یہ بتائے گا کہ اگر کوئی لین دین کا معاملہ آپ نے کیا ہے تو اس کے اوپر گواہ بنائیں. قانون آپ سے یہ کہے گا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے جس میں کچھ آپ نے دیا ہے کچھ لیا ہے تو اس کے اوپر کوئی دستاویز لکھیں. تو یہ جو معاملات جتنے ہیں یہ قانون میں پہلے تو پازیٹیولی بیان کیے جاتے ہیں کہ قانون ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے اپنے حدود متعین کرے گا. اس کے بعد یہ ایک الگ بحث ہے، وہ جب چھیڑیں گے تو ہم بتائیں گے اس کے بارے میں کہ کسی نے قانون کی خلاف ورزی کر دی. مثال کے طور پر قانون کی خلاف ورزی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اس نے حکم نہیں بنائے، اس نے گواہ نہیں بنائے، اس نے عدت کا لحاظ نہیں کیا، اس نے پاکیزگی کے ایام نہیں دیکھے. یہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں نا جو خلاف ورزی ہو گئی. پھر کیا کیا جائے وہ ایک الگ بحث ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، طلاق کا قانون کیا دیتا ہے. طلاق کا قانون کیا دیتا ہے آپ کو، یعنی قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سارے مراحل سے گزارنے کے بعد آپ طلاق دیں گے. کوئی 2 طلاق نہیں، کوئی 3 طلاق نہیں، یہ بالکل ایک بےمانی بات ہے. آپ طلاق دیں گے وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے. جب آپ طلاق دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ عدت کے دوران میں جو 3 مہینے کی مدت ہے اس میں رجوع کر لیں، یعنی اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیں. اگر آپ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا تو میاں بیوی ہیں، یعنی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے بارے میں. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہ بنا لیں. یعنی جب آپ واپس لے رہے ہیں تو تب بھی کچھ لوگوں کو گواہ بنا لیں تاکہ کل کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے اس معاملے میں. اچھا، آپ فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد اس نے اس کو واپس لے لیا. زندگی میں پھر کبھی کوئی جھگڑا ہو گیا
کوئی لڑائی ہو گئی ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کا حق کیا اب بھی باقی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں پھر آپ طلاق دے سکتے ہیں. اگر یہ دوسری طلاق دی ہے، یعنی دوسری طلاق کب؟ ایک بار طلاق دی، طلاق دے کے واپس لے لی، اس کے بعد میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، پھر کوئی جھگڑا ہوا، اس میں پھر طلاق دینے کا حق باقی ہے، پھر طلاق دی، پھر یہی اس پہ پروسیجر ہوگا. ایسا سوال یہ ہے کہ واپس لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ طلاق جو دی تھی، یہ طلاق تو میں نے دے دی ہے، لیکن یہ کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. یعنی الفاظ کافی ہیں یا کچھ اور اس کا اس میں بھی گواہ بنائے جائیں گے، اس میں بھی آدمی اپنے ارادے کا اظہار کرے گا. دیکھیں میری سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آتی جب ہمارے علماء اس پر بحث کرتے ہیں کہ آپ جب کسی آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے نکاح کر لیا ہے، تو اس میں آپ آدمی کے ارادے کو دیکھتے ہیں یا وہ سوئے ہوئے یہ بات کہہ رہے تو قبول کر لیں گے؟ غصے کے عالم میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کہہ دوں کہ میں نے فلاں اپنے ہمسائے میں جو خاتون ہے اس سے نکاح کر لیا، ہو جائے گا؟ یعنی نکاح کرنے کے لیے جب آپ کہتے ہیں ارادہ ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، اعلان ہونا چاہیے، تو طلاق کے معاملے میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور طلاق کے بعد رجوع کیا ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں نے یہ طلاق دی تھی. جب 2 گواہ بنائے گئے ہیں، ہمارے یہاں تو اصل میں نہ پہلا کام ہوتا ہے نہ دوسرا کام ہوتا ہے، کچھ نہیں. جب آپ نے سوسائٹی کو مطلع کیا کہ میں نے طلاق دے دی ہے تو اب بتا بھی دیجئے کہ میں نے فیصلہ واپس لے لیا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ نے فیصلہ واپس لے لیا ہے اور پھر زندگی میں کبھی یہ مرحلہ آ گیا ہے تو وہ ہے جو دوسری طلاق کا آپ کو حق ہے. یہ جو ہمارے یہاں تصور قائم کر لیا گیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا میں نے 2 طلاق دی، یہ کوئی چیز نہیں ہے دین میں. یا بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ 1 طلاق اس مہینے میں دینی ہے، 1 پھر اگلے مہینے میں دینی ہے، اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. یہ قرآن کے قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ کو صرف طلاق 1 دینی ہے. اگر وہ مدت گزر جائے گی تو میاں بیوی الگ ہو جائیں گے، جب چاہیں دوبارہ نکاح کر لیں. اگر مدت نہیں گزری اور آپ نے اس کے دوران میں فیصلہ واپس لے لیا ہے تو آپ کو پھر زندگی میں 1 مرتبہ اور اسی پروسیجر کے مطابق طلاق کا حق ہے. اگر پھر اس کے بعد آپ نے طلاق کا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں اور پھر زندگی میں کبھی نوبت آ گئی ہے لڑائی جھگڑے کی 10 سال بعد 15 سال بعد، تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ طلاق دیں، لیکن اس طلاق کے بعد واپسی کی گنجائش ختم ہو جائے گی. یہ جو ڈاکٹر صاحب قرآن کی آیت ہے، اسلام کا قانون طلاق کے بارے میں ایک آیت ہے الطلاق مرتان، تو اس سے مراد یہی 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد جو واپس لے سکتے ہیں یہ مراد ہے. جی اس کے آگے وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک شوہر کو اپنے رشتہ نکاح میں ایک عورت کو 2 مرتبہ طلاق کا حق حاصل ہے، جس کو وہ طلاق دے کے واپس لے سکتا ہے اور میاں بیوی کی حیثیت سے وہ رہ سکتے ہیں. اس کے فوراً بعد قرآن میں یہ آتا ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے یعنی 2 مرتبہ یہ حق زندگی میں استعمال کر کے پھر اس نے طلاق کا حق استعمال کیا تو اب گنجائش ختم ہو جائے گی. صاحب گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک چیز جو ہم نے ولی راضی صاحب کے حوالے سے بھی دیکھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ طریقہ یہی ہے، جو ہمارا اپنا علم ہے کہ چاہے شوافی ہوں، چاہے احناف ہوں، چاہے مالکی ہوں، پوری امت اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ قانون اصل میں یہی ہے. یہ تمام فقہا کا، یعنی کوئی صحابہ میں سے، کوئی تابعین میں سے، کوئی علماء میں سے اس کا قائل نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے طلاق دیں. طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے. آپ کو اس طریقے پہ کوئی اعتراض، کوئی خامی نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں غامدی صاحب نے بالکل ٹھیک ہیں کہ ریکنسیلیشن ہمارے لا میں بھی دیا گیا ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اور جو جیسے ہماری جیسی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، ہم اس پہ باقاعدہ گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے اتنی بڑی فورس نکلتی ہے، یونیورسٹیز سے سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں جن میں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ ماسٹرز کر کے نکلتے ہیں. تو مینڈیٹری پروویژن ہونا چاہیے لا کے اندر کہ جو بھی ایسے کپلز ہیں جو ڈیورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کانجوگل رائٹس کے لیے، حق زوجیت کے لیے، دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. حق زوجیت کے لیے اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ صرف مرد حضرات کورٹ میں کیس کرتے ہیں کہ بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے اور کورٹ میں کیس کیا کہ حق زوجیت ادا کریں. وہ عورت بھی حق زوجیت کا کیس کر سکتی ہے اگر اس کا میاں اس کو. لیکن میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ عقلی طور پہ مجھے بتائیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کا ہر قانون ٹھیک ہے، لیکن عقلی طور پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس قانون؟ نہیں، بیسکلی جو ایک یہ رسم جو ہے سول کانٹریکٹ ہے، اور اس میں کہا جیسے بتایا ابھی غامدی صاحب نے کہ دونوں لوگوں کی اس میں کنسینٹ شامل ہونی چاہیے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح ہم شادی میں اتنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک کمٹمنٹ دیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں شادیاں جو ہیں وہ فیملیز کے درمیان ہوتی ہیں زیادہ تر، لڑکی اور لڑکے میں کم اور فیملیز میں زیادہ ہوتی ہیں. اگر فیملی میں کوئی ناراض ہو جائے تو بڑی مشکل سے خاندان کا خاندان سے ملاپ ہوتا ہے. جی، خاندان کا خاندان سے ملاپ ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ناراض ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے میاں بیوی کو سروائیو کرنا. تو جو بات غامدی صاحب نے بتائی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا آپس میں جو ہے نا وہ اس کا اعلان کرنا، جس طرح ہم شادی کا اعلان کرتے ہیں اس طرح ڈیورس کے وقت بھی ہمیں
لوگوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے، اس کے لیے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ بیکاز اٹس ناٹ ایزی تھنگ کہ بھائی آپ روزانہ رشتے جوڑ رہے ہیں. بالکل صحیح. غامدی صاحب آپ نے بتایا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ 3 طلاقیں یکمشت دے دی جائیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سارے مسلمان علماء اس کو حرام کہتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں کہ شریعت میں طلاق دینے کے 2 یا 3 طریقے مقرر کیے گئے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے، یہ عوام سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سرچ کرتا ہوں، روز یہ معاملات ہم کو پیش آتے ہیں کہ ایک آدمی مولوی کے پاس تو جانا کیا، وہ ایک وکیل کے پاس جاتا ہے جی. اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور وہ لازماً اس میں لکھتا ہے کہ 3 طلاق جو کبھی واپس نہیں ہوگی وہ دے دی گئی. ٹھیک ہے. وہ ایک عام وسیقہ نویس کے پاس جاتا ہے. میری رائے تو یہ ہے اس معاملے میں کہ جس طرح اہل علم نے مل کے ایک نکاح نامہ بنایا ہے، ایک طلاق نامہ بھی بنا دیں. یعنی طلاق نامے کا بھی ایک پورا کا پورا پروسیجر ہو جس میں اسی طریقے کو بیان کیا گیا ہو جو قرآن مجید میں بیان. آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے بہت اچھا سجیشن ہے، یہ بنا دینا کرنا چاہیے اور کوئی حرج کی بات وہ بھی رجسٹرڈ ہو. وہ بھی رجسٹر ہو. کیونکہ زبانی تو کسی کو نہیں پتا، کیونکہ آپ بھی ڈیفینیٹلی سوشل سوسائٹی کو روز فیس کرتے ہیں، اور جاوید صاحب آپ کے پاس بھی کچھ ایسے مسائل آتے ہوں گے کہ انسان آتا ہے اور وہ شاید اپنا پرابلم یہ کہہ سکتا ہے غصے کی حالت میں نے 3 طلاقیں دے دی، مگر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور دنیا کا بھی ڈر ہوتا ہے اور بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر دیکھی جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں ایسے ہی چلنے دو. ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ایشو جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے جو حدود آرڈیننس جی انٹروڈیوس کرایا ہے، اس میں اگر شوہر کہہ دے 3 دفعہ زبانی طلاق جی کا اور وہ بعد میں مکر جائے، اور ایسا پھر ہوتا وہ ہے بہت خطرناک ہے. وہ تو جی، لائف اینڈ ڈیتھ کی بات ہے. جی ہاں. اس میں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ہم موجود یہی ہے، پوچھنا چاہ سنساری رہے کی ہیں. جو بڑی سزا ہے، تعدم مرگ سنساری جی. کی سزا. اور اسی طرح کے کیسز تھے جنہیں پھر جی ہاں، کہ شوہر نے طلاق دے دی. اور ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے ہمارا، وہ کسی طرح بھی وہ ایک اسلامک معاشرہ نہیں ہے جس کو کہ ہم پورٹرے کرتے ہیں. یہ زیادہ تر فیوڈل ٹرائبل سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ عورت اور بچے کو ہمیشہ پراپرٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو اس کو اگر 3 دفعہ اسے طلاق دے دی اور 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس نے عدت کا ٹائم گزار کے اس نے پرزیوم کر لیا عورت نے کہ مجھے 3 دفعہ طلاق ہو گئی ہے، اور اس 3 طلاقوں کے بعد وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے عدت کا ٹائم پورا کرنے کے بعد، تو وہ اپنے طور پہ تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کو 3 طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد اس نے عدت کا ٹائم گزارا اور اپنی دوسری شادی کر لی. اب دوسری شادی کو وہ پہلا شوہر وہ برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ ہم ایک فیوڈل سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ جا کے اس کے لیے تو صرف جانا ہے پولیس اسٹیشن میں اور کہنا ہے کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے، لہٰذا یہ تو اڈلٹری کر رہی ہے، لہٰذا اس کو اور اس میں دونوں کی سزا تعدم مرگ سنساری ہے. اب کیسے پروو کریں گے؟ میرا خیال ہے غامدی صاحب نے بات کی ہے، بہت میرا خیال ہے جینوئن بات ہے کہ This time check is brought to you by KASP Bank. پروو کریں گے. جو میرا خیال ہے غامدی صاحب نے بات کی ہے، بہت میرا خیال ہے جینوئن بات ہے کہ طلاق کا پروسیجر جو ہے نا ڈیولپ ہونا چاہیے، اس کا فارمیٹ بننا چاہیے کہ وہ کس قسم کی جو بھی ڈیوورس کا بنے، علماء اس میں بیٹھے ہیں، قانون دان بیٹھے ہیں اور اس کو پورا ڈیزائن. قرآن یا حدیث سے اس کو مخالفت تو نہیں کر رہی؟ جی بالکل کوئی مخالفت نہیں کرتی. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسے قوانین بنائے. بس اس اپنے پروگرام میں ہم نے بہت اہم گفتگو کی، لیکن اب بھی کئی مسائل پہ بات کرنا باقی ہے. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنی ہوسٹ ڈاکٹر ارم اور ریحان یوسفی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ایک شوہر کو اپنے رشتہ نکاح میں ایک عورت کو 2 مرتبہ طلاق کا حق حاصل ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کا ہر قانون ٹھیک ہے. دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے زوجیت کے لیے. اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ صرف مرد حضرات کورٹ میں کیس کرتے ہیں. طلاق کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شرعی قانون کیا ہے؟ ہمارے قانون کا حصہ ہے کہ جو بھی نکاح ہو اسے رجسٹر کرایا جائے. چاہتے ہیں کہ حق مہر صحیح لکھا جائے، لیکن وہ جو نکاح خواہ ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں. تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس پر خاندان میں سے یا گرد و پیش میں کچھ لوگوں کو گواہ بنایا گیا. السلام علیکم ویورز. آج اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان ریحان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم ناز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم طلاق کے ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. طلاق کے متعلق یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ کسی فرد کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ بندے اور رب کے تعلق کی نوعیت کی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور ایک قانونی مسئلہ ہے.
جب ہم ان پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل ہیں جو سوسائٹی میں پیدا ہو جاتے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور سوسائٹی کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اسے باشعور بنانے کے لیے ہم نے ملک کے قانون کے ماہر اور اسلامی قانون کے 2 ماہرین کو یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز عالم دین جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز قانون دان جناب ضیاء ایوان صاحب. ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ناظرین ایک بریک. قانون کی وائلیشن ہوتی ہے. 3 طلاقیں صرف ایک طریقہ ہے. یہ ایام حیض میں دی جائے تب بھی قانون کی خلاف ورزی، جیسا کہ آپ نے فرمایا. جس طہر کی حالت کے اندر میاں بیوی کا تعلق قائم کیا ہو وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے. تو قانون کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی شریعت کی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو شریعت کے حوالے سے یہ جو خلاف ورزیاں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ سب اسے حرام کہتے ہیں، لیکن علماء یہ کہتے ہیں اور اس پہ ہمارا کنسنسس ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ شریعت کے اور قانون کے پہلے تعلق کو سمجھ لینا چاہیے. شریعت آپ کو چند بنیادی حدود بتا دیتی ہے، اس کے بعد سوسائٹی کا کام ہے کہ اس کی روشنی میں قانون سازی کرے، اس کے حدود مقرر کرے. کیونکہ بدلتے ہوئے تمدن کے حالات کے ساتھ، جیسے انہوں نے ابھی اشارہ فرمایا، ہمارا معاشرہ پورا کا پورا اصل میں فیوڈل ذہنیت کا معاشرہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سسٹم کہاں موجود ہے کہاں نہیں. جو لوگ شہروں میں آ گئے ہیں ذہنیت ان کی وہی ہے. جب ذہنیت ان کی وہی ہے تو آپ اس کو درست کرنے کے لیے معاشرے کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں. آپ کے اس میڈیا کے اوپر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نکاح کرنے، طلاق دینے کے طریقے بتائے جائیں. اسی طریقے سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وکلاء کی اور جو لوگ اس طرح کی دستاویزات لکھتے ہیں ان کی بھی تربیت ہو اور انہیں خاص طور پر پابند کیا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی وکیل یا کوئی اس طرح کا آدمی 3 طلاق کی دستاویز لکھ کے دیتا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے اس بات کی. یعنی کیا وجہ ہے کہ اس نے ایک بالکل خلاف قانون دستاویز لکھی ہے. شریعت کی روح سے وہ ایک جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن وہ اطمینان سے لکھ دیتا ہے. 35 سال کی پبلک لائف میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 10 لوگ میرے پاس طلاق کے معاملات لے کے آئے ہوں گے. ان میں سے 2 مرتبہ مجھ کو یہ تجربہ ہوا کہ اس شخص کو پتا تھا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کے باوجود اس نے ڈیلیبریٹلی، یعنی ایک آدمی کو پتا تھا کہ اس نے خلاف ورزی کر رہا ہے. باقی لوگوں کو میں نے پوچھا ہمیں معلوم ہی نہیں. بالکل ہمیں تو یہ پتا جی 3 طلاق ہوتی ہے. یہ طلاق کی جو مثال گولی سے دی جاتی ہے، تو گولی جب چل جاتی ہے تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. وہ ایک مادی واقعہ ہے. طلاق جب میں دیتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، تو اس میں میرے ارادے کو معلوم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 10 واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں. آپ شوہر سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں خدا کو حاضر ناظر جا کر کہتا ہوں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا طلاق دینے کا. یعنی کیا معاملات ہوتے ہیں، ایک جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اس کے دوران میں طلاق کہہ دیا. اماں جان نے کسی موقع کے اوپر دباؤ ڈالا، اس میں طلاق کہہ دیا. گھر کے کام کاج کے کوئی معاملات ہو گئے، اس میں کہہ دیا. تو سب سے پہلے تو یہ طلاق دینے والا آدمی ہے. اگر مثال کے طور پر اس نے یہ پروسیجر فالو نہیں کیا، خلاف ورزی کر دی ہے نا، آپ اب اس پہ سوال کر رہے ہیں. اگر وہ اس پروسیجر کو فالو کرے پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے مسائل پیدا ہوں. لیکن اگر اس نے خلاف ورزی کر دی تو میں پہلا سوال یہ کروں گا کہ آپ کا ارادہ کیا تھا، اور اس سے حلفیہ بیان لوں گا. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رکانہ بن عبد یزید سے ایسا ہی بیان دیا، اور اس کے بعد آپ نے اس معاملے کو ختم کرا دیا. اسی طریقے سے اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کی اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ آدمی پچھتا رہا ہے یا یہ ایسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، تو جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے کہا کہ پہلے تو واپس لو یہ فیصلہ اپنا، پھر قانون کے مطابق. یہی وہ حدیث ہے جس سے دلیل ہے، اور بہت میرے نزدیک تو مضبوط دلیل ہے، کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہوا اور انہوں نے ایام حیض میں طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اپنی طلاق کو لوٹاؤ. ارجیو کے الفاظ ہیں وہاں پہ، ارجا کے الفاظ ہیں. تو سوال یہ ہے کہ طلاق ہو گئی تھی جبھی تو لوٹائی نا، یہ اصل میں استدلال ہے. یہی بات ہے، یہ تو آپ الفاظ سے کھیلنا ہے. بات یہ ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے تو ارادے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ارادہ تو تھا وہاں پہ، لیکن ارادہ موجود دیا گیا کہ واپس، وہاں تو ارادہ موجود سچویشن ہے. تو اس کے بعد تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس فیصلے کو اس وقت واپس لے لیں کیونکہ آپ کو فیصلے کا حق دیا گیا ہے. وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے. ہو گئی کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی ہوگی نا. یعنی سوال یہ ہے کہ اگر اس نے ایک طلاق دین شریعت کے مطابق دے دی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو کیا 3 دیں گے تو 3 بھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گی؟ ضروری نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے ارادہ پوچھنا پڑے گا. پہلا سوال تو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 کا ارادہ ہونا ضروری ہے. جی ضروری ہے. 3 میں تو پوچھوں گا، وہ آدمی یہ کہتا ہے مجھ سے، مثال کے طور پر جواب میں مجھ سے یہ کہتا ہے کہ جی مجھے معلوم تھا کہ شریعت کا قانون کیا ہے، مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 مرتبہ زندگی میں یہ حق دیا ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں وہ 3 حق جو اللہ نے مجھے دیے آج ختم کر رہا ہوں، میں بھی نافذ کر دوں گا طلاق کو.
یہ کون کہتا ہے آپ کے معاشرے میں؟ یہ رکانہ کا واقعہ کیا ہے ذرا بتائیے. اس میں تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ اس طریقے سے طلاق دی ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا طلاق ارادہ تو ایک کا بھی نہیں تھا. یعنی وہی چیز جو ہمارے یہاں پیش آ جاتی ہے. تو 3 طلاق کے مسئلے کا تعلق ارادے سے ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے لفظ 3 بولا ہے تو دنیا کی ہر زبان میں 3 بولے 10 بولے 5 بولے ہر زبان کے اندر اس طرح کے الفاظ تاکید کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور اس ذہنی تصور میں بھی بولے جاتے ہیں کہ میرا جو حق تھا میں ختم کر رہا ہوں. تو پوچھوں گا نا میں اس آدمی سے. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ یہ حضرات یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کہ آپ مذاق میں طلاق کا لفظ کہہ دیں, آپ سنجیدگی میں طلاق کا لفظ کہہ دیں, آپ غصے میں طلاق کا لفظ کہہ دیں, ہو جاتی ہے. لیکن ایسا علماء کا استدلال بڑا مضبوط ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ پھر دھوکہ دیں گے. لیکن جو بات سوال یہ ہے میرا کام یہ بھی عجیب و غریب استدلال ہے. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں قانون میں بیٹھ کر ایک آدمی کا جو بیان ہے وہ لوں اور اس کو کہوں کہ تم خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنا بیان دے دو. وہ دھوکہ دے رہا ہے تو خدا کو دے رہا ہے نا. آپ کی کیا رائے اس بات؟ جو آپ نے بات کی ہے میں تھوڑا سا اس پہ دیکھ رہا تھا کہ جو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہیں اگر کوئی عدالت میں آ کے طلاق دینا چاہے اپنی بیوی کو, اس نے طلاق مانگی ہوئی ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں جی میں نے نہیں, وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ 3 دفعہ اناؤنس کریں, تو یہ صرف وکیل نہیں ہے, جج بھی کر رہے ہیں. اور میرے پاس ابھی اس وقت میرے پاس وہ قانون کی کتاب تو نہیں ہے اس وقت, ورنہ میں اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی جو سیکشن 7 ہے اس میں بھی 3 دفعہ ڈیورس کی بات کی گئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر ویسے ہے تو پھر تو جو آپ بتا رہے تھے کہ لائرز اور وسیقہ نویس تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوا, نہ جج کا ہوا. جب قانون ہی اس طرح کا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دفعہ قانون یہ بنایا گیا, آپ کا قانون یہ ہے اس وقت کہ آپ پہلے ایک مہینے میں 1 طلاق دیں گے, پھر دوسری طلاق دیں گے, پھر تیسری طلاق دیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ جاوید صاحب ابھی چونکہ ولی راضی صاحب نے بھی وہی بات کہی جو آپ نے کہی ہے, تو سوال یہ ہے کہ جب ملکی سطح پہ قانون نافذ کیا گیا تو جس قانون پر کنسنسس ہے پوری امت کا, قرآن میں, حدیث میں, عمل صحابہ میں, تابعین کے عمل کے اندر, ائمہ اربعہ کے اندر, آج کے دور کے بھی علماء کوئی اختلاف نہیں کرتے, اسے لا آف دی لینڈ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا لوگ ایجوکیٹڈ نہیں تھے. علماء اس موقع کے اوپر احتجاج کر رہے تھے. ان کے خیال کے مطابق نکاح نامے کا یہ فارم بنانا بھی کوئی غالباً ناجائز کام تھا. اس میں ٹھیک طرح سے علماء انوالو تھے کیا فیملی لاز میں؟ اس میں بہت سارے علماء بھی اس وقت انوالو تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح نامے کی رجسٹریشن کے بھی وہ خلاف تھے. اس طرح تو پھر آپ شناختی کارڈ بھی نہ بنائیں. اس زمانے میں پاسپورٹ بھی نہیں تھے اور اس زمانے میں لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے, آپ پھر جہازوں میں کیوں جا رہے ہیں, آپ 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں ٹھہر رہے ہیں؟ یہ تو پھر ساری بہت بڑی بحث ہے. جب آپ سوسائٹی کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں, یہ جو آج یہ حدود آرڈیننس کے غلط استعمال جو آپ کے سامنے نظر آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ اگر طلاق نامہ رجسٹرڈ ہوتا تو وہ ایڈلٹری کا کیس نہیں ہوتا اس طرح سے. تو بیسکلی وہ اس وقت جو 1962-61 میں جو احتجاج چل رہے تھے, کنسنسس تو ڈیولپ ہوا تھا, لیکن اس میں بہت کوئی بھی چیز اسٹل تو نہیں ہوتی. اس کو آپ آگے ڈیولپ کر سکتے ہیں بہتری کے لیے. اب جیسے قانون میں ریسنٹلی ایک انہوں نے چینج لے کر آئے ہیں. ایک تو خلا کی صورت میں, خلا کے معاملے میں شروع سے ہی کہا جاتا تھا کہ اگر عورت کورٹ میں آ کے ہی کہہ دے کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہے جو اس کا شوہر ہے تو اس کو خلا مل سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی رول نہیں, پرانی ہے یہ, جب سے خلا کا اس جو قانون بنا ہے 1962 سے اس وقت سے ہے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ عورت کو کورٹ میں فیملی کیس فائل کرنا پڑتا تھا. فیملی کیس کرنے کے بعد دونوں کے جواب, وہ پلین فائل ہوتی تھی, پھر اس کے بعد جواب دعویٰ, پھر اس کے بعد گواہیاں. اب انہوں نے اس کو شارٹ کر دیا ہے کہ اگر خلا کی صورت میں کوئی کیس کورٹ میں آتا ہے تو اس کو شارٹ پروسیڈنگ میں ختم کر دیتے ہیں. صرف کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ ان کو ڈاور اماؤنٹ اگر ملا ہوا ہے تو یہ واپس کر دیں, اور اگر نہیں ملا تو جو ہے نا وہ اس کو ویو آف کر دیں اور اس کے بعد وہ خلا ہو جائے. اور اس میں اب گواہیاں نہیں ہوتی. پہلے گواہیاں ہوتی تھی جس کی وجہ سے عورت کو 3-3, 4-4 سال کورٹ میں لگ جاتے تھے. عدالتوں کا نظام اتنا برا ہے اوور آل کہ جس میں لوگوں کو انصاف ملنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ جب ان کو ملتا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا وہ پرپز ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسری جو امینڈمنٹ آئی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو مینٹیننس کے کیسز ہوتے ہیں نان نف کے, اب ہوتا کیا تھا کہ ایک عورت اگر اس کو گھر سے نکال دیا اس کے شوہر نے, نارملی زیادہ تر یہی ہوتا ہے میجورٹی کیسز میں, تو بچے بھی اس کے ساتھ ہیں, بچے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی, سہارا اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا. ظاہر فیملی اگر وہ بڑے فیملی سے بھی ہو تب بھی اس کو سپورٹ اس طرح سے نہیں ہوتی. تو جب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ شوہر کا کام ہے یا باپ کا کام ہے مینٹیننس دینا یا نان نف کا دینا بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی, تو اس صورت میں اسے جا کے کورٹ میں کیس کرنا پڑتا ہے.
ارم اس سے طلاق کے وائلیشن سے ریلیٹڈ ایک بڑی اہم بات رہ گئی ہے. سیدنا عمر کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ 3 طلاقیں آپ نے اپنے دور میں نافذ کرنا شروع کر دی تھیں. تو سوال یہ ہے کہ اسی چیز کو سارے ائمہ نے لیا, تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ طلاق جو ہے اب میں لوگوں سے فیصلہ لوں گا؟ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کی نوعیت کیا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. صحابہ نے اختلاف نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں, اختلاف تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اختلاف کا تعلق استدلال سے ہوتا ہے. پہلے اس معاملے کو سمجھ لیجیے معاملہ کیا ہوا ہے. ایک آدمی نے طلاق دی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ایک ہی وقت میں اپنا وہ حق ختم کر رہا ہوں جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی. اب اس معاملے پہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. ایک چیز یہ کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, غلطی یہاں ہو رہی ہے. ایک یہ چیز ہے کہ عدالت طلاق واقع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس عدالتی اختیار کو استعمال کیا ہے کہ میں واقع کر رہا ہوں. یہ تو آج بھی عدالت کرے گی. اس کو آپ قانون کی صورت دے دیتے ہیں. تو جیسے ابھی ہمارے ہاں ایک قانون حکومت نے بنا دیا, اس قانون پر میں تنقید کر رہا ہوں, عوام صاحب بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں, بنا ہوا ہے نا, نافذ ہو جائے گا. تو ایک چیز کا نافذ کر دینا عدالت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یہ اور چیز ہے, یہ شریعت نہیں بن گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک فیصلہ نافذ کیا, اس فیصلے سے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اس کی نوعیت ایک مثال سے سمجھیے. آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ جب گاڑی چلانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے, آپ کے پاس ہونا چاہیے. کانسٹیبل نے آپ کو روک کر وہ آپ سے پوچھتا ہے جی آپ بتائیے کہ لائسنس کہاں ہے. آپ لائسنس آپ گھر چھوڑ گئے ہوئے ہیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ لائسنس گھر میں ہے. وہ آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہے, آپ کو جانے دیتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے گاڑی یہاں روکیے, لائسنس لا کے دکھائیے, اس کے بعد میں جانے دوں گا. دوسری صورت ہو گئی, وہ یہ کہتا ہے کہ لائسنس رکھنے کا قانون ہے کہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے, میں چالان کر رہا ہوں. یہ تینوں معاملات کر سکتا ہے نا. یہ اصل میں عدالتی جورسڈکشن ہے جو سیدنا عمر نے استعمال کی ہے. تو میرے نزدیک انہوں نے اپنے ماحول انتظامی سربراہ کے طور پر میرے نزدیک انہوں نے اپنے حالات اپنے ماحول میں ایک فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کے الفاظ یہی ہیں کہ اب اگر ان لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو یہ جھوٹ بولنے لگ گئے, میں طلاق واقع کر دوں گا. یہ نہیں ہے کہ واقع ہو جاتی ہے, انہوں نے واقع کر دی. اسی لیے میں اپنے آج کے حالات میں دیکھوں گا اختلاف کیا. جی, امام ابن تیمیہ نے اختلاف کیا اور صحابہ نے بھی اختلاف کیا. ان اختلافات کی مثالیں بھی موجود ہیں. تو میں اس سے فیصلے سے اختلاف کر سکتا ہوں. میں آپ کے آج قانون میں کوئی تبدیلی اس حساب سے ہم کر سکتے ہیں؟ جی, کیوں نہیں کر سکتے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اپنے معاشرے میں یہ قانون بنا دیں کہ ہمارا معاشرہ ایک جاہل معاشرہ ہے, اس میں لوگ اسلامی قانون سے واقف نہیں ہیں, وہ عام طور پر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ 15,000 مرتبہ بھی طلاق کہہ جائیں گے تو ہم ایک شمار کریں گے. یہ قانون بنایا اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے شریعت. اور پھر جو ابھی آپ نے سجیشن دیا میرے خیال ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کی باتوں سے نکلا کہ اگر مرد طلاق دے تو وہ بھی کورٹ کے تھرو ہونا چاہیے. جی بالکل ایسے ہونا چاہیے. یہ اگر آپ قانون بنا دیں تو اس سے بہت سارے جو ہے نا وہ پرابلم سالو ہو سکتے ہیں کہ جب عورت خلا کے لیے کورٹ جائے تو مرد کو بھی طلاق کے لیے کورٹ جانا چاہیے. اچھا زیرا صاحب, آپ نے اگر آپ محسوس کریں کہ خلاف ورزی ہو رہی, دیکھیے یہ وہ قانون سازی ہے, ضمنی قانون سازی. اس میں شریعت کے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. آپ پروسیجر بنا رہے ہیں. آپ کو عوام صاحب بتا سکتے ہیں کہ ایک چیز ہوتا ہے قانون اور ایک چیز ہے کہ وہ کس پروسیجر کے ذریعے سے روبہ عمل ہوگا. تو پروسیجرل لا کے بارے میں ہم اپنے حالات کے لحاظ سے بہت سی قانون سازی کر سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں بھی سوسائٹی کو دخل نہیں دینا چاہیے. تو تمدن کی تبدیلی, حالات کی تبدیلی, مثلا ہماری معاشرہ بہت ایجوکیٹڈ ہے, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی بہت زیادہ پروسیجر نہ ڈالیے, معاملات چلنے دیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا معاشرہ اس معاملے میں کتنی جہالتوں کا ارتکاب کرتا ہے, عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی اس کے نتیجے میں ہو جاتی ہے. ایک خاتون ہمارے معاشرے میں, عرب کے معاشرے میں, وہ اگلے دن نکاح کر لیتی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس عمر میں وفات ہوئی. ان کی بیگم صاحبہ نے اس کے بعد سیدنا علی سے شادی کر لی. آپ موجودہ معاشرے میں سوچ سکتے ہیں ہمارے ہاں کسی خاتون کے لیے دوسری شادی کرنا, اگر اس کے بچے ہیں تو ان کو سنبھالنا, یہ ایک ہفتخان ہے میرے بھائی. اس وجہ سے اپنی سوسائٹی کا اندازہ کر کے ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے. اس میں ہم طلاق کے لیے بھی قانون سازی کریں, کوئی طلاق نامہ بنائیں, اس کے لیے گواہوں کا کوئی پروسیجر طے کریں, وکیل کسی کو انوالو کرتے ہیں. ہم ایسی بات اتھارٹیز لوگوں کو دے دیں, عدالت کے ذریعے سے متعین کر دیں, کیونکہ ان واقعات کو روکنا ضروری ہے. اچھا زیا صاحب, آپ اس سوسائٹی سے بہت اچھی طرح باخبر ہیں. آپ جاوید صاحب کے متعلق جو ہے جو انہوں نے باتیں کہیں, اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کیونکہ آپ ہم سے زیادہ اس پورے معاملے سے؟ میرا خیال ہے یہاں تو کافی ہماری ان کے ساتھ ہم آہنگی نظر آ رہی ہے کہ جو سجیشن ان کے آ رہے ہیں وہ ایک جینوئن سجیشن ہے کہ کس طرح ہم چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور سوسائٹی جو میرا خیال ہے گاندھی صاحب بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز اینڈ نہیں ہوتی کہیں. آپ پروسیجر کو
شارٹ بھی کر سکتے ہیں اور لانگ بھی کر سکتے ہیں. اٹ از ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن کہ آپ کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کا لیول آپ لوگوں کا دیکھ لیں. پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا ان کے رائٹس کے بارے میں. ہمارے یہاں کتنی پریچنگ ہوتی ہے, کتنے بس وہ زبان بند کر دیتے ہیں کہ آپ نہیں بولیں, یہ مذہب کا معاملہ ہے, آپ کو بولنا نہیں ہے. ٹھیک. جو 3 طلاقیں ہو گئیں یا میاں بیوی اس کے بعد سیپریشن ہو گئی, تو یہ ہے کہ دوبارہ ہمارے یہاں جو کہ 3 طلاقیں اکثر دی ہی ایک ساتھ جاتی ہیں, تو اب دوبارہ ساتھ رہنے کی بھی خواہش ہوتی ہے, ندامت ہوئی, افسوس ہے. اس کے بارے میں جی ہاں جاوید حلالہ کا جو چاہیں گا, یہ حلالہ جو ہے اس کی کیا شرعی حیثیت کوئی ہے حلالہ کے؟ یہی بات یہ قرآن کا قانون یہ ہے, جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایک طلاق دے کے زندگی میں اس نے واپس لے لی, پھر 10 سال بعد کوئی جھگڑا ہوا, پھر اس نے دوبارہ طلاق دی, پھر واپس لے لی, پھر کوئی دوبارہ جھگڑا ہوا, یہ ایک ہے نا ہفتہ خان, کہاں یہ واقعہ پیش آئے گا؟ اگر تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دیے تو اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دوبارہ ملنے کا امکان ختم ہو گیا ہے, مطلب حلالہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اب ختم ہو گیا معاملہ. اب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عورت اپنی آزادانہ مرضی سے کہیں اور شادی کرتی ہے, وہاں سے پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. مطلب یہ انٹینشن کے ساتھ شادی کرنا, یہ حلالہ شادی ہو رہی ہے اس سے طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اتنا سخت تبصرہ کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, وہ آدمی جو حلالہ کرتا ہے یا کراتا ہے اس کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. قانون میں قانون ہے ہی نہیں, کوئی سازش کی وجہ, یہ حلالہ کی سازش. بہت سارے لوگوں نے تو یہ دھندا بنایا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ ان بیچارے لوگوں کے ساتھ جس طرح زیادتی کرتے ہیں, یہ تو جس طرح گاندھی صاحب بتا رہے ہیں, اگر اس کی ٹرو انٹرپریٹیشن لی جائے تو وہ جو لوگ ان چیزوں میں انوالو ہیں, وہ کئی لوگ جو سرٹیفکیٹ دینے, مذہبی سرٹیفکیٹ دینے والے, وہ تو پھر ریپ کر رہے ہیں. اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ رسول اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. اس آدمی کو جو یہ کام کرتا ہے, یہ کہا ہے کہ وہ تیسم مستار, وہ کرائے کا سانڈ ہے. اتنے سخت الفاظ ہیں. ایسا اس میں ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے, مذہب سے واقف نہیں, اپنے دین سے بھی واقف نہیں ہے اور اپنے حدود سے واقف. ہمارے جو علماء شرط لگاتے ہیں وہ یہ کہ دوسرے شوہر سے اگر شادی ہو بھی جاتی ہے, جو آپ قرآن کا قانون کہہ رہے ہیں, تو اس میں بھی تعلق زن و شو قائم ہونا چاہیے. یہ بھی ایک روایت کا بالکل غلط مطلب سمجھنے سے یہ ساری بحث کیا روایت ہے, کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دین نہ ان معاملات میں مداخلت کرتا ہے, نہ وہ اس چیز کو موضوع بناتا ہے. یہ ایک بیوی کا قصہ ہے جو اپنے میاں کے اوپر ایک غلط الزام لگا رہی تھی, اس کو یہاں بیان کرنا موضوع نہیں ہے, اس کی بڑی تفصیلات ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تنبیہ کی اور بالکل ثابت ہو گیا اس کے بعد کہ وہ ایک غلط الزام لگا رہی تھی اور اس نے اپنے خاوند کو بدنام کرنے کے لیے ایک معاملہ کیا تھا. دیکھیں, میں اس میں ایک اصولی بات آپ سے عرض کروں, کیسز ہوتے ہیں مختلف, ان کو روز عدالتوں میں معاملہ پیش آتا ہوگا, وہ کبھی قانون کا ماخذ نہیں ہوتے. کیسز کا معاملہ جو ہوتا ہے کہ اس میں حالات دیکھے جاتے ہیں, معاملہ کیا تھا, فریقین کیا تھے, وہ تو ایک معاملہ ہے جو پیش آیا ہے, اس کا جائزہ لیں گے. یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق عدالتی کیس سے نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ہمارے پاس ایک روایت ہمیں پہنچتی ہے کہ فلاں معاملے میں ایک آدمی آیا, اس نے یہ کیا تھا, وہ اس کی کتنی تفصیلات ہیں وہ ہمارے علم میں آ گئی ہیں, عدالتی فیصلے کی تفصیلات علم میں آ گئی ہیں. بھئی ایک وانڈرر ہے, رستہ چلتا ہوا آدمی ہے, اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کرتے دیکھا, بیان کر دیا, تو اس سے آپ قانون اخذ کر لیں گے. قانون قرآن میں بیان ہوا ہے, اور اگر کوئی قانونی بات رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اس کو وضاحت سے خود بیان کریں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو یہ ایک محض غلط فہمی ہے جو لوگوں کے یہاں پیدا ہوئی ہے. قرآن مجید کا قانون بہت سادہ ہے اس معاملے میں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تیسری طلاق ہے یہ اصل میں 1 2 3 کر کے طلاق دینا نہیں ہے. یہ 2 مرتبہ زندگی میں طلاق واپس لے کر پھر کہیں جا کے جھگڑا ہوا ہے تو طلاق دی گئی ہے. اس میں یہ بات قرآن نے کہہ دی ہے کہ اب کہیں اور شادی کرے گی عورت, وہاں سے اس کو طلاق ہوگی جیسے طلاق ہوتی ہے, شادی کرے گی جیسے شادی کرتی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں کوئی نکاح اس طرح سازش کر کے طے کر لیا جائے گا, اور اس میں ہرگز اس شرط کا کوئی ذکر نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. وہ روایت اصل میں ایسی ہے کہ شاید اس کو سنانا یہاں موضوع نہیں ہے. اس میں ایک بالکل یعنی زن و شو کے تعلق کے کچھ معاملات زیر بحث آ گئے, ورنہ میں آپ کو تجزیہ کر کے بتاتا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وہ معاملہ ہی بالکل الگ ہے, اس کا اس شرط سے کوئی تعلق نہیں. اچھا ضیاء صاحب, یہ جو جاوید صاحب نے بات کی ہے تو سوسائٹی میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ ویل جو آپ, میرا خیال ہے آپ اس کی تھوڑی سی میں آپ سے بتانا چاہوں گا. آپ نے جو بات کی ہے اس کا مطلب جو لوگ یہ 3 طلاقیں لکھ کے دے رہے ہیں وہ طلاق واقع نہیں ہو رہی, فائنل نہیں ہو رہی. وہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں, وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, وہ خدا کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہی رسول اللہ کے الفاظ ہیں. جب ان کے سامنے یہ کیس آیا کہ ایک آدمی نے اس طریقے سے 3 طلاقیں ایک وقت میں دی ہیں تو آپ نہایت غصے میں اٹھے اور آپ نے یہ فرمایا کہ خدا کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے, تم خدا کے دین سے کھیل رہے ہیں. ایک معاملہ اتنا سخت ہے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر قانون بنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ضابطے بنے ہوئے ہیں.
میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ طلاق کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اس سے کیسے نمٹنا ہے. ایک طریقہ سیدنا عمر نے اختیار کیا, ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے آج کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. ضیاء صاحب, اس طرح کے کیسز جو آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو کہ 3 طلاقیں جو ہیں دے چکے ہیں اور اس کے بعد پھر حلالے وغیرہ کی رسم کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ حلالے کے بارے میں غامدی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ پورا پروسیجر ہی غلط ہے. اب میں تو مطلب شریعت کے بارے میں بہت زیادہ اتھارٹی نہیں ہوں. غامدی صاحب نے اپنا جو آرگومنٹس دیے ہیں بہت اسٹرانگ نظر آتے ہیں. میرا خیال ہے آج آپ کے پروگرام کے تھرو یہ حکام کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈسکشن میں لائیں کہ آیا یہ جو بات ہے کہ 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی اور جو لوگ 3 طلاقیں دے کے طلاق کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ہو گئی, یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو آپ کے پروگرام کے تھرو ایک بہت بڑی ایک کنٹروورسی جو ہے وہ جاری ہے. میں تو اپنی کوئی ایسی فائنل رائے اس وقت نہیں دے سکتا. آپ رائے محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں, لیکن جہاں تک آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں مذہبی کہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو حلالہ کرنا ہے تو وہ پھر آپ ہمیں بتائیے. اور اس بات ہے سوسائٹی میں یہ حالت یہ سارے مسائل ایسے لوگ آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اس طرح کہ وہ اس طرح کے ایشو گزر کے آئے. ہم نے جو ہے آج کے پروگرام میں میرے خیال میں بہت اہم ایشوز کو کور کیا ہے. طلاق کا پورا قانون واضح ہو گیا ہے, لیکن ناظرین بہت سے ایشوز ابھی ایسے ہیں جو کہ طلاق سے متعلق باقی ہیں. ہمارے پینلسٹ یہی رہیں گے انشاءاللہ. اپنے اگلے پروگرام میں ہم مزید ایشو کو ڈسکس کریں گے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد حلالہ جو ہے اس کی کیا شرعی حیثیت کوئی ہے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ خدا کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے, تم خدا کے دین سے کھیل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ملکی سطح کا قانون نافذ کیا گیا تو جس قانون پر کنسنسس ہے پوری امت کا, آپ کو حلالہ کرنا ہے تو وہ پھر آپ ہمیں بتائیے. یہ ہے کہ میں قانون میں بیٹھ کر ایک آدمی کا امتحان ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں دے چکے ہیں اور اس کے بعد 35 سال کی پبلک لائف میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 10 لوگ میرے پاس طلاق کے معاملات لے کے آئے ہوں گے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر ارم. پروگرام آج اسلام میں میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ ریحان احمد یوسفی صاحب. ویورز, ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں طلاق کی شرعی اور قانونی اہمیت پر بات کی. اسی حوالے سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جاوید احمد غامدی صاحب اور ضیاء ایوان صاحب, جو کہ پچھلے پروگرام سے ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل ہم آپ کو دکھائیں گے ایک پیکیج, آئیے دیکھتے ہیں. طلاق کی نوعیت لا تو ایک ہی ہے, کیونکہ ہم سب جو اسلامک لا سے گورن کرتے ہیں تو ہمارا سب کا قانون ایک ہی ہے. جو مائنورٹیز ہیں ان کا اپنا پرسنل لا ہے. تو قانون کی حد تک تو رورل یا اربن دونوں کا ایک ہی ہے, لیکن رورل کی اپنی جو کسٹمری پریکٹسز ہیں وہ الگ ہیں, جو ہماری اربن میں ہیں وہ الگ ہیں. پھر اربن میں جو پڑھی لکھی خواتین ہیں یا جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ گئی ہیں ان کا الگ حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہ آپ ایک فکس کوئی چیز نہیں کر سکتے. فیملی ٹو فیملی, پلیس ٹو پلیس, حالات ہر ایک کے ساتھ میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون سب کے لیے ایک ہی ہے کہ اگر کسی نے ڈیورس دی ہے اپنی بیوی کو تو اس پہ لاگو ہوتا ہے. لیگلی ضروری ہے کہ وہ نوٹس یونین کاؤنسل میں دے, لوکل گورنمنٹ میں جو آج کل ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر دے کہ بھئی میں نے اس عورت کو طلاق دے دی ہے. بہت سارے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں زبانی کہ بھئی اسلام میں یہ بھی جائز ہے, پھر وہ اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے. ود دا ریزلٹ کہ عورت جب عدت کے بعد دوبارہ شادی کرتی ہے اور یہ ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ جی یہ عورت بہت خوش ہے, تو بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پروگرام کا بقیہ حصہ دیکھیے اس نیوز بریک کے بعد.
आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। मैं देखा है कि ये जाके फिर हदूद के अंदर केसेस फाइल करते हैं कि जी मैंने तो इसको डिवोर्स नहीं दिया है, ये दूसरे आदमी के साथ रख रही है, ये ज़िना कर रही है। तो ये इस किस्म के बहुत सारे फिर क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये हालात और फैमिलीज और रूरल अर्बन, ये इन चीज़ों में सारे फैमिली टू फैमिली होता है, लेकिन कानून सबके लिए एक ही है, दे हैव टू, जो कि अक्सर लोग इसको पूरा नहीं करते। हमारी जो हुकूमत है वो तो कोई सोशल वेलफेयर नहीं है, वो तो कोई मंथली बच्चों को पैसे या औरत को पैसे नहीं देगी। तो आप सोचें जरा कि एक औरत जो आज घर में चैन से बैठी हुई है, ऑल ऑफ ए सडन शी कम्स ऑन द रोड, तो उसका क्या होगा? तो मेन बर्डन जो इन चीजों का होता है, जिसमें खराबियां पैदा होती हैं, वो बच्चों के ऊपर होती है कि बच्चे ऑल ऑफ ए सडन आर रूथलेस। उनके न सर पे छत होती है, न उनकी कोई मेंटेनेंस होती है, न उनको कोई सपोर्ट देने वाला होता है, कोई भी नहीं होता है अगर उस औरत की फैमिली ना हो। तलाक के बारे में मायदा रिजवी की आपने राय सुनी। तफसीलन गुफ्तगू करने से कबल हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूवर्स। जावेद साहब, आपने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि तलाक देने के बाद और खुसूसन 3 तलाक देने के बाद लाजमन तलाक वाक़ई नहीं होती है। इस सिलसिले में हमारे व्यूवर्स जो हैं थोड़ा आपसे मालूम करना चाहेंगे कि इस ज़माने में जितनी 3 तलाकें वाक़ई हो चुकी हैं, आया कि वो गलत थी या पिछले जो भी लॉज थे इस बारे में क्या वो भी गलत हैं? देखिए, इसमें सादा उसूल ये है कि हम ये बता रहे हैं कि कानून क्या होना चाहिए। जब कानून की कोई एक इंटरप्रिटेशन सोसाइटी में नाफिज हो जाती है तो फिर उसके मुताबिक जो मामलात होते हैं वो कानूनी तौर पर माने जाते हैं। इस वजह से हमारी किसी राय का ये मतलब नहीं है कि पीछे जो मामलात हो चुके हैं उन पर वो असरअंदाज होगी। कानून का अमूमी मफहूम यही है। मैं एक कानून से इख्तलाफ करता हूं, मैं अपनी राय दूंगा, मैं अपना नुक्ता नजर बयान करूंगा। जब वो कानून पार्लियामेंट में कानून बन जाएगा उसके बाद उसके असरात शुरू होंगे। इससे पहले जो पहले राय प्रिवेल कर रही है उसके मुताबिक तमाम मामलात होते रहेंगे। तो जिन लोगों के इससे पहले मामलात हुए हैं उसका हमारी राय से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यकीनन उनके जो मामलात हुए हैं उन पर तो उसका असर जरूर पड़ेगा जब आपको प्रोग्राम सुनेंगे। उन पर यह असर पड़ना चाहिए कि वो एक कानून को बेहतर बनाने की कोशिश करें और उसमें लोगों को एजुकेट करें, लोगों के जहन को दुरुस्त करें, ये असर पड़ना चाहिए। उसके कानूनी नताइज पे कोई असर नहीं पड़ता। ये तो आज एक कानून आप बना दें, मेरी राय के मुताबिक बना दें, उसके बाद भी अगर फर्ज कर लीजिए कोई तब्दीली आ जाएगी तो जो कुछ हो चुका होगा वो हो चुका। यही कुरान ने खुद उसूल बयान किया। बहुत नाजुक मामले को कुरान मजीद ने लिया है। बहुत से लोग अरब में ऐसे थे कि जो अपने बाप की मनकुआ के साथ निकाह कर लेते थे, तो कुरान मजीद ने उन निकाहों को नल एंड वैलिड करार नहीं दिया। ये कहा जो हो चुका वो हो चुका। अच्छा। अब जब नया कानून बनेगा, इस्लाह हो जाएगी तो उसके मुताबिक मामलात होंगे, वरना तो सोसाइटी बिल्कुल मुंतशिर होकर रह जाती। मतलब पास्ट में ना देखा जाए, कभी नहीं देखा जाता। नहीं, लेकिन जैसा आपकी क्या राय है? गांधी साहब ने जो बात की है ये इस पे डिबेट होनी चाहिए और इस पे बड़े लेवल पे कंसेंसस, मतलब डिबेटेबल टॉपिक है। जो तलाक का कानून बयान किया है उसकी बात कर रहे हैं, उस पर डिबेट होनी चाहिए। और अभी जो नए आगे आने वाले इस प्रोग्राम के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं हमारे लीगल एड सेंटर में, और वो आके कहते हैं कि जी ये 3 तलाकें दे दी जी, और अब बताइए कि इसके बाद क्या होगा। ये जो सारा इशू है ये एक डिबेटेबल इशू है और इसको आगे, ये बात सही है गांधी साहब की कि जो हो गई वो तो कानूनी तौर पर उसको तस्लीम किया जाएगा क्योंकि उसका कानून मौजूद है। ठीक, जब तक वो कानून चेंज नहीं होता जी हाँ, उस वक्त तक तो तलाकें इसी तरह होती रहेंगी, 3 दफा ही होंगी। वो उसकी जो सोर्स बताई है इन्होंने, जो एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो उसकी डेफिनेशंस बताई हैं, अगर उस पे न सिर्फ उलमा बल्कि कंसेंसस कंट्री में होना चाहिए, सिर्फ उलमा का इख्तियार नहीं। जैसा मैं अर्ज करूं कि कंसेंसस पहले से मौजूद है, यानी पूरी उम्मत इसको मानती है कि कुरान का लॉ यही है
پوری امت اس بات کو مانتی ہے. احناف اس کو کہتے ہیں کہ یہ احسن طلاق ہے، یعنی بہترین طلاق ہے. مالکیہ یہ کہتے ہیں اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے. اس کے اوپر تو کنسنسس ہے. تو پھر ہمارے ملک کے جو ہیں جو لوگ ہیں وہ جو ایک اور جو کنفیوژن اب آئے گا کہ جو لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور وہ لکھ کر بھی دیتے ہیں، اسٹیمپ پیپر پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں 3 طلاقیں، اور اس کے بعد وہ آ کے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو وہ جاتے ہیں مختلف دارالعلومز میں یا جہاں پہ فتوے ملتے ہیں، مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں اگر ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ 3 دفعہ دیے یا 1 دفعہ دیے آپ رجوع کر سکتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ رجوع ہو سکتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس بات. لوگ اکثر یہ نہیں مانتے کہ ہم رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں 3 دفعہ لکھا ہوا ہے. اب جب یہ جو سچویشن ہے یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رجوع نہیں کرنا چاہتے. ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں انہوں نے زندگی وہ سمجھتے ہیں. جی دیکھیں ہمارا جو قانون ہے اس میں بھی یہی ہے کہ 3 دفعہ طلاق دیے ہو یا 1 دفعہ دیے ہو وہ 90 ڈیز میں رجوع کر سکتے ہیں، اور پھر اگر وہ 90 ڈیز گزر جائیں تو دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں. اس میں حلالے کا کوئی نہیں ہے ہمارے لا کے اندر. وہ بہت کلیئر کٹ جو ہے نا لا ہمارے یہاں بنا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے جو حامدی صاحب نے بات کی ہے وہ بھی اسی پیرائی میں ہے کہ آپ اگر کئی لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے اس بات کو. ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو مس کنسپشن پھیلانے والے انسٹیٹیوشنز ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی کنسنسس ایک فائنل ڈیولپ کر کے پھر ایسے اداروں کو کم از کم اختیار نہیں دینا چاہیے کہ لوگ ان کے پاس جائیں. لیکن اس بارے میں کسی کی ایک رائے تو نہیں ہے نا، ہر شخص ایک ڈفرینٹ بات کہہ رہا ہے. جی لوگوں کی طلاق دینے کے بعد بڑی کنفیوز سی حالت ہوتی ہوگی کہ جو قرآن کا لا ہے اس کو تو بہرحال کنسنسس ہے، اس کے اوپر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. سب سوسائٹی میں عملاً اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک تو اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کا طریقہ کیا ہے، اس میں تمام مسلمان امت کا بالکل اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی روح سے طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. یعنی ایک عدت کے لیے ایک طلاق دی جائے گی. یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی قرآن مجید نے بتایا. اسی کے مطابق شروع میں اسلامی قانون کے لحاظ سے قانون سازی ہوئی. یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے. اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کر کے طلاق دیتا ہے تو اس طلاق کا کیا کیا جائے. اس میں 3 نقطہ نظر بن گئے ہیں. کیونکہ قرآن اس بارے میں خاموش ہے، یہ ریزن ہے. قرآن ظاہر ہے کہ خلاف ورزیوں کے بارے میں تو خاموش ہی ہوگا، قانون کی خلاف ورزی ہو گئی. میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی پچھلے پروگرام میں کہ یہ بات قانون میں نہیں بیان کی جائے گی کہ اگر کوئی آدمی گھر میں اپنا لائسنس بھول گیا تو کیا کرے. یہ تو فیصلہ کرنا ہے. اب ایک شخص نے قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے. قانون کی خلاف ورزی کے بارے میں ہمارے یہاں 3 نقطہ نظر ہے. ایک ہمارے یہاں زیادہ تر حنفی علماء ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر اس نے خلاف ورزی کر کے طلاق دے دی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، طلاق واقع ہو جائے گی. یہ ائمہ اربعہ کا موقف بھی ہے، یہ کم و بیش. اس کے بعد دوسرا نقطہ نظر اہل حدیث حضرات کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق جب وہ دیتا ہے تو ایک ہی طلاق واقع. ابن تیمیہ کا موقف بھی ہے، ابن تیمیہ کا موقف بھی یہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ اس نقطہ نظر کا حامل ہے. تیسرا نقطہ نظر وہ ہے جو ہمارے یہاں قانون میں اختیار کر لیا گیا ہے. وہ کم و بیش یہی نقطہ نظر ہے جو اہل حدیث کا ہے. یعنی وہ ایک طلاق اس کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد 3 مہینے کے پورے پروسیجر سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی حلالے کا تصور نہیں ہوتا. وہ طلاق واپس بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد نکاح کی گنجائش بھی باقی رہتی ہے. جو بات 3 مہینے گزر گئے اور وہ ایک طلاق واقع ہو گئی جی، اس کے بعد حلالے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہمارے یہاں یہ تینوں نقطہ نظر موجود ہے. اب دیکھیں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگ قانون کے پاس بھی جاتے ہیں اور وہ اپنے علماء کے پاس بھی جاتے ہیں. قانون ان کو ایک اور بات کہہ رہا ہوتا ہے، علماء ایک بالکل اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اس سے صورتحال میں بڑا خلجان واقع ہو جاتا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کی سطح پر جب قانون سازی آپ کر دیں تو پھر اس میں کسی دوسرے کے لیے اس کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو فتویٰ دے. اچھا، ایک علمی رائے دینا بالکل الگ بات ہے. مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے بعد بھی ایک رائے پر تنقید کروں، لیکن کسی کیس میں رائے دینا اور فتویٰ دینا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے. ملکی قانون کے خلاف قانون کے خلاف ورزی. اب دیکھیں نا اس طرح ہوتا ہے کہ اب ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ وہاں پہ اگر کسی عورت کی طلاق ہو جائے کورٹ سے، وہ تو سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے کورٹ کی جو فیملی لا ہے. بعد میں وہ جو 2 سیگے پڑھانے کا ایک جو طریقہ کار ہے
کہ وہ جا کے جو ہے نا 2 دفعہ سیجے پڑھائیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی اس میں شوہر کا ہونا بہت ضروری ہے، اچھا، یا اس کا ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے. جب نہیں ہوتا تو وہ ایک نئی پریشانی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس عورت کے لیے کہ وہ کیا کرے. کورٹ سے اس کو طلاق ہو گئی ہے. اچھا. اب وہ مذہبی طور پہ بھی وہ جا کے اپنے علماء سے جو بھی شوہر آتا نہیں ہے، کچھ تو کر دیتے کچھ نہیں کرتے. اب وہ ایک عجیب تذبذب میں جو ہے نا وہ عورت رہتی ہے کہ وہ جائے کہاں. اس کی اگلی شادی کرے تو وہی مسئلہ، اس کی پوری فیملی. اسی طرح ہمارے ہاں بورا حضرات ہیں، وہ آغا خانیز ہیں، اگر وہ کورٹ سے لے آئے تو وہ کہیں گے ہماری کاؤنسل نہیں مانتی. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ بھائی قانون بن گیا، کنسنسس ہے. اگر ان کا کوئی دوسری رائے ہے تو وہ دیں، اگر نہیں ہے تو اس کو پھر مانیں. یعنی اس اصول کو مانا جائے کہ مجھے قانون سے اختلاف کا حق ہے، مجھے کسی مخصوص کیس میں کوئی نقطہ نظر لوگوں کو دینے کا حق نہیں ہے. اچھا. یعنی یہ بات کہ ایک واقعہ ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ ڈاکہ پڑا ہے، ایک مجرم کو عدالت سزا دے رہی ہے، میں جانتا ہوں وہ مجرم نہیں ہے، تو پھر کیا مجھے اس کے لیے پروپیگنڈا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے؟ آپ قانون کا فیصلہ مانتے ہیں نا، قانون ہی کے پاس جاتے ہیں. تو اگر کسی صاحب علم کو اختلاف ہے تو وہ اپنا اختلاف بیان کرے، وہ اس کے بارے میں رائے عامہ کو ہموار کرے. اگر اس کی رائے پر پارلیمنٹ کا قانون بن جائے گا تو وہ ملک کا قانون ہو جائے گا. لیکن جب آپ نے ایک قانون بنا دیا تو پھر ہر حال میں اس کو عدالتوں کے ذریعے سے نافذ ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس قانون کو ماننا چاہیے. یہ اسلامی اصول ہے، یہی دنیا کا مسلمہ اخلاقی اصول بھی ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں تو پھر تو انارکی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیوی نے اگر طلاق کا کیس کیا ہوا ہے یا طلاق ہو گئی ہے تو اس کو میسج جو آ رہے ہوتے ہیں کہ تم کتنی بھی کورٹ سے لے لو، یہ اسلامی طلاق نہیں ہے، میں طلاق نہیں دوں جب تک کہ وہ لکھ کے نہ دے. یہ مسکنسیپشن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ سے طلاق نہیں ہوتی، کورٹ سے طلاق بھی ہوتی ہے. عورتیں جا کے کورٹ سے طلاق بھی لے سکتی ہیں خلا کے علاوہ. ایوان صاحب، یہ آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ خلا کے علاوہ عورتیں طلاق بھی لے سکتی ہیں. اس کے ریزنز کیا گراؤنڈز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، طلاق کے لیے عورت کو پروف کرنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں جو دی ہوئی ہیں ہمارے ہاں جو قانون میں، جو انہوں نے بتایا کہ 2 سال تک اگر نام ریزولوشن آف میرج پہ پورا جو ہے قانون ہے، اس میں 9 ایسی کنڈیشنز کے بعد 9 سے اب زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ کورٹ نے اس پہ کافی اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر فزیکل ٹارچر کرتا ہو یا 2 سال سے جو ہے وہ نان نفقہ نہیں دیتا، کسی کیس میں سزا ہو گئی ہو اس کو، 4 سال سے یا کوئی ایسی بیماری ہو جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری. آئی تھنک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ وینرل ڈیزیزز. جی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ کورٹ میں اگر جا کے پروف کر دے تو طلاق بھی ہو جائے گی. اور طلاق کے ساتھ اسے جو ہے نا وہ ڈاور اماؤنٹ وہ چیز چھوڑنی نہیں پڑتی. لیکن اب جو ہمارا موجودہ قانون ہے اس میں ہے کہ خلا میں اسے حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. اچھا، اس میں ایک سوال جیسا خلا کے بارے میں جو کہ ذکر چھڑ گیا ہے، تو شریعت کا قانون کیا ہے اس بارے میں؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے طلاق کا قانون تو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا، شریعت کا قانون جو ہے وہ شریعت میں تو بڑا سادہ اصول ہے جی. بات یہ ہے کہ طلاق کا حق عورت کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. جیسے ہی عورت طلاق کا مطالبہ کر دے، ہر شریف النفس آدمی کو معاملات کو تھوڑا بہت درست کرنے کی کوشش کرنے کے بعد مطالبہ مان لینا چاہیے. وہ نہیں مانتا تو عدالت میں مسئلہ چلا جائے گا اور عدالت اس کا فیصلہ کر دے گی. یہ سادہ طریقہ ہے. گراؤنڈز کیا ہیں اس کے؟ اگر عورت صرف اتنا کہہ دیتی ہے کہ مجھے یہ مرد اب پسند نہیں ہے، میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تو اس اصول پر. جی ہاں، ایک عورت آئی تھی ان کے پاس، انہوں نے آ کے صرف اتنی بات کہہ دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کوئی جذباتی طور پر تو نہیں کہی جا رہی، واقعی اس کی رائے یہ ہے. اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وقتی ابال تو نہیں ہے تاکہ گھر خراب نہ ہو. سمجھانے کی کوشش بھی آپ کر لیں، آپ تھوڑی مہلت بھی دے دیں کہ ہفتہ 2 ہفتے مہینہ غور کر لو بیوی، اس کے بعد آپ طلاق. اس موقع پر شرط یہ کہ وہ اپنا مہر چھوڑے، یہ بھی کوئی شرط نہیں، یہ بھی معلوم نہیں کدھر سے ہمارے قانون میں. پہلے قانون کا ہم سمجھ لیتے ہیں ملکی قانون کیا ہے، پھر اس کے بارے میں. جو عدالتوں میں جس طرح خلا ہوتی ہے تو اس میں وہ جج بھی کہتے ہیں جی آپ مہر چھوڑ رہے ہیں تو ہم طلاق یہ خلا کنفرم کر دیتے ہیں. یعنی قانون یہ ہے کہ چھوڑنا پڑتا ہے. پروسیجر تو یہ موجود ہے. جیسا شریعت کا قانون کیا ہے لیگلی بالکل درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ مہر عورت کا حق ہے. یہ تو اصل میں جس دن نکاح ہوا تھا اس دن دینا لازم تھا، آپ نے رکھا کیوں اس کو؟ اسی وجہ سے یہ اس کا حق واقع ہو چکا ہے. اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس سے نہیں چھین سکتی. مہر واپس کرنے یا آدھا مہر واپس کرنے کا کیا تعلق ہے؟ جو بات قرآن نے کہی ہے وہ دوسری ہے. وہ بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے مہر کے علاوہ اپنی بیوی کو مکان دے دیا ہوا ہے، بہت سے اور تحفے دے دیے ہوئے ہیں، بہت سا مال دے دیا ہوا ہے، اب نباہ نہیں ہو رہا اور وہ اس وجہ سے محض طلاق نہیں دے رہا تو یہ سب کچھ میرا جائے گا. تو اگر عورت کوئی کمپرومائز کر لیتی ہے اس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتی ہوں اس میں سے، تو وہ چھوڑ دے
اس کو لے لینا مرد کے لیے جائز ہے، کیونکہ قرآن کا قانون یہ ہے کہ آپ بیوی کو جو کچھ دے چکے ہیں اس کی ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے قرآن میں، آپ سورہ بقرہ کو دے چکے ہیں اس سے مراد کیا مہر نہیں ہے؟ مہر تو اس کا حق تھا، یعنی اس کا تو ویسے نہیں، مہر تو اصل میں آپ کے اوپر قرض تھا۔ مہر اگر آپ نے اسی وقت نہیں دیا جب شادی ہوئی ہے تو آپ کے اوپر قرض تھا، قرض کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ زیر بحث مسئلہ قرآن یہ لایا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بہت سا مال دیا ہوا ہے، اس کے نام جائے، اب اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ وہ بھی واپس نہیں لے سکتے، وہ بھی واپس نہیں۔ مہر تو مہر قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وہ مال حرام ہے تمہارے لیے اگر تم واپس لو۔ اس پر قرآن نے مزید ایک استثناء دیا ہے کہ اگر طلاق کسی وجہ سے نہ ہو رہی ہو اور جھگڑا چل رہا ہو اور عورت یہ خیال کرے کہ اب ہم دونوں کے لیے رہنا ممکن نہیں ہے اور وہ اس مال میں سے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، کچھ چھوڑنے کے لیے تیار، اضافی مال میں سے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یہی قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر شوہر کے لیے اسے واپس لینا جائز ہو جائے گا، یعنی پہلے انہوں نے ایک بات کو مطلقاً حرام قرار دیا، پھر اس میں یہ استثناء اس میں سے بیان کیا۔ یہ ہے اصل قانون قرآن مجید کے قانون میں۔ پھر مزید یہ ہے کہ عورت کو آپ نے طلاق دے دی ہے تو طلاق دیتے وقت آپ اسے بہت اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ جی ہاں، ایک تو آپ پہلے دے چکے ہیں جو واپس نہیں لے سکتے، دوسرا یہ ہے کہ اب بھی طلاق تو غصے اور نفرت میں اور جاتی ہے، اس کو بھی پیسے نہیں، یہ تو کوئی اچھی بات۔ قرآن مجید کے الفاظ تو یہی ہیں، اور تسریح بے احسان، یعنی تم کو نہایت عمدہ طریقے سے اس کو رخصت کرنا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مزید قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب اس نے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ دو۔ تو غامدی صاحب اس نے اتنے غصے اور نفرت کی حالت میں طلاق دی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیسے پاسبل ہے کہ اسے بہت اچھے سے بہت کچھ دے کے آرام سے رخصت کرے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ غصے میں طلاق کیوں دے وہ، اور اگر اس کو غصہ آ گیا بہت زیادہ ضبط کرنا چاہیے، اور اگر اس کے باوجود وہ طلاق دینے پہ آمادہ ہے تو وہ انسان تو ہے نا، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اس کے اوپر حقوق ہیں، قرآن مجید اس کے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد کر رہا ہے۔ یعنی اسلام کا مزاج یہ نہیں کہ آپ کو غصہ آ گیا تو تمام انسانی رشتے ختم ہو گئے ہیں، وہ بیوی رہی ہے آپ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپیل کیا باقاعدہ کہ تمہارے درمیان کتنا گہرا تعلق قائم رہ چکا ہے، تو یہ کیا غیر انسانی رویہ اختیار کر رہے ہو آپ؟ جو کچھ دے چکے ہیں، مہر کا مسئلہ نہیں ہے، مہر عورت کا حق ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے، ایڈیشنل چیز ہے، جو آپ زائد دے چکے ہیں وہ آپ واپس نہیں لے سکتے، اور اس کے علاوہ آپ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کریں، اور مزید اس کے علاوہ آپ اس کو زندگی گزارنے کا سامان دیں، کیونکہ اس نے اب نیا گھر آباد کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا ہوگا۔ یہ جو آخری بات ہے اس پر بہت گفتگو کی ضرورت ہے، اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اور مہر پہ خاص طور پہ، جی ہاں، مہر کے معاملے میں تو یہ ہے کہ مہر ایک ایسا ایشو ہے ہمارے، جو جس طرح ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، کسی میں لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ موجل ہے، موجل ہے، جی ہاں، اچھا اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جی مکان دے دیا یا زمین دے دی یا کوئی پلاٹ، وہ سارے نکاح نامے میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی عورت کو نہیں ملی جو لکھا ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر نکاح نامے میں کوئی چیز درج ہو جاتی ہے تو وہ اس کو رجسٹری سمجھنا چاہیے۔ آپ طلاق کے وقت جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ عملاً کیا ہو رہا ہے سوسائٹی؟ عملاً عورت کو کچھ نہیں ملتا، فائنلی اس کو کچھ نہیں ملتا، اور جو حمدی صاحب بتا رہے ہیں جو انٹرپریٹیشن جاوید صاحب، وہ تو ایسی ہے کہ جیسے اب یورپ میں جو ڈیورس کے لاز ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں نہیں بن رہی اور انہوں نے ڈیورس اپلائی کی ہے تو چاہے بیوی نے کمایا ہو یا شوہر نے کمایا ہو، اس پورے عرصے میں جو شادی کے درمیان ہے وہ آدھا آدھا ہوتا ہے۔ اچھا، ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ جی ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہاں تو 3 کپڑوں میں عورت کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، بچے بھی اس کو پال لیں اور وہ جا کے دوسری کسی سے شادی کر لے گا۔ یہ دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ۔ یورپ میں لا ہے، جیسے ضیاء صاحب فرما رہے ہیں کہ آدھا آدھا کریں، اور اسلام میں کیا قانون ہے کہ آدھا آدھا کریں؟ نہیں، اسلامی قانون میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایک تو جو کچھ آپ دے چکے ہیں اسے واپس نہیں لے سکتے، مہر پہلے ہی اس کا حق ہو چکا ہے، آپ اس وقت رخصت کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے رخصت کریں، پھر اس کے بعد مزید یہ کہا ہے کہ اب زندگی گزارنے کے لیے اس کو آپ کو دینا ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ ہر احسان کرنے والے اور ہر متقی فرد کے اوپر اللہ کا عائد کردہ حق ہے۔ یہ جو متاع آپ کو دینی ہے قرآن نے کہا ہے، اس کے لیے قانون سازی کرنا حکومت کا کام ہے۔ وہ اگر قانون سازی یہ کرتی ہے کہ ایک آدمی اتنے پیسے ماہانہ دیتا رہے گا تو یہ کر سکتی ہے، وہ اگر یہ قانون سازی کرتی ہے کہ اس اپنی جائیداد میں سے ایک حصہ اس کو دلوا دیا جائے تو یہ بھی دلوا سکتی ہے۔ اس پہ تو بہت بڑی کنٹروورسی ڈیولپ ہو گئی، واپس لینا پڑا، اس میں لوگوں نے خامخواہ ہنگامہ کیا۔ قرآن مجید اس معاملے میں اصول بتا رہا ہے، کس جگہ پہ؟ سورہ بقرہ میں۔ اچھا، وہ تو کہتا ہے کہ آپ کو متعلقہ عورت کو جس کو طلاق دی ہے آپ کو اس کو سامان زندگی بھی دینا ہے، اور یہ حقاً علی المتقین ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپیل کی ہے کہ مجھ سے ڈرنے والوں کے اوپر یہ حق عائد ہوتا ہے. یہ ایک طلاق جو دے دی ہے اس کے بعد یا فرض کر لیں 3 طلاق زندگی کوئی بھی طلاق ہو جی یہ تو اصل میں رخصت کا قانون. اچھا پھر وہ عورت اپنا دوسرا گھر آباد کر لے اس وقت تک اس کے لحاظ سے ہوگا نا. ویورز اپنے پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بے چینی سے انتظار رہے گا. اپنی رائے بھیجنے کے لیے آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. جاوید صاحب، ضیاء صاحب، میں آپ دونوں حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم ناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس زمن میں جتنی 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں آیا کہ وہ غلط تھی؟ وہ تو کہتا ہے کہ آپ کو متعلقہ عورت کو جس کو طلاق دی ہے آپ کو اس کو سامان زندگی بھی دینا ہے. کہ اسے بہت اچھے سے بہت کچھ دے کے آرام سے رخصت کرے. خلا میں اسے حق میں چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی پوری امت اس کو مانتی ہے کہ قرآن کا لا یہی ہے. تو آج ایک قانون آپ بنا دیں، میری رائے کے مطابق بنا دیں، اس کے بعد بھی اگر فرض کر لیجیے کوئی تبدیلی آ جائے گی تو جو کچھ ہو چکا ہوگا. السلام علیکم. پروگرام آج اسلام میں ڈاکٹر ارم اور ریحان یوسفی کی طرف سے خوش آمدید. ویورز پچھلے کئی ہفتوں سے آپ نے ہمارے پروگرام دیکھے جن میں ہمارا موضوع تھا طلاق، اور آج اس موضوع کا ہمارا آخری پروگرام ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز عالم دین جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے، ان میں پچھلی اپنی پوری زندگی دین کی تحقیق میں گزاری ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ضیاء ایوان صاحب، ممتاز سماجی کارکن ہیں، قانون دان ہیں. ان دونوں سے ہم مختلف ایشوز کے اوپر طلاق سے متعلق گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. یورپ میں لا ہے کہ آدھا آدھا کریں، اور اسلام میں کیا قانون ہے کہ آدھا آدھا کریں؟ کوئی نہیں ہے قانون اس کے معاملے میں. ہمارے کے بارے میں صرف عدت تک کے پیسے ملتے ہیں، وہ بھی نہیں ملتے کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے ہمارے ہاں. تو ابھی ایگزیکیوشن کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے کہ اگر جب کوئی کورٹ اپنا جو ہے نا فیصلہ دیتی ہے مینٹیننس کے بارے میں یا حق مہر کے بارے میں، تو اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ جو لے کر آئے وہ بہت پازیٹو ہے اس سینس میں کہ اگر عورت، پہلے یہ ہوتا تھا آج سے جو اس امینڈمنٹ سے پہلے کہ مینٹیننس کا کیس جب عورت فائل کرتی تھی، اس کے 4 بچے ہیں، وہ خود اس کو شوہر نے نکال دیا ہے اور اس کو بچوں کا نان نفقہ بھی چاہیے، اپنا بھی چاہیے، طلاق بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ کورٹ میں رلتی رہتی تھی 3 سال تک. اس کو گواہیاں پوری کر کر کے کہ بچے کے یہ اخراجات ہیں. پھر کورٹ پیسے بھی بہت کم دیتی ہے، کورٹ سے پیسے بہت کم گرانٹ ہوتے ہیں. وہ لگتا یہ ہے کہ جج صاحب شاید اپنی طرف سے کوئی مہربانی فرما رہے ہیں، لیکن وہ ساری سچویشن کو اس طرح دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ عورت کتنی مشکل میں گزر رہی ہوتی ہے. تو اس پہ یہ ہوتا تھا کہ 3-4 سال کے بعد کورٹ نے ڈگری دی کہ ہاں جی اس کو مینٹیننس دے دیا جائے 2,000 روپے مہینہ یا 3,000 روپے مہینہ، بچہ کے 1 کا یا 2 کا یا 3 کا، جو جس طرح بھی ہر کیس کی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرائیں؟ پتہ چلا جی بندہ جو ہے کسی پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہے اور پرائیویٹ فرم کا جو مالک ہے وہ کبھی بھی نہیں دے گا کہ اس کی اتنی تنخواہ ہے. اگر وہ کوئی گورنمنٹ کی ایجنسی ہے تو وہ وہاں دبا رہے گا. اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ عورت کو 5 سال کے بعد بھی پیسے نہیں ملتے. اب کورٹ نے یہ کیا ہے، جو امینڈمنٹس آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لا کے اندر، وہ یہ تھا کہ جیسے سول کیسز میں 2 تاجروں کے درمیان جھگڑا ہے اور انہوں نے کورٹ میں سول لا کے تحت کیس فائل کیا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ یہ بھاگ جائے گا تو اس کی وہ فیکٹری، اس کا مکان وہ اس میں اٹیچ کر دیتے ہیں. اور یا پھر کورٹ کوئی انٹرم آرڈر دیتی ہے. لیکن فیملی لاز میں کوئی انٹرم آرڈر کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، پہلے نہیں تھا. اب انٹرم آرڈر کا انہوں نے اختیار دیا کہ جیسے ہی عورت کیس فائل کرتی ہے نان نفقے کا، تو کورٹ اپیرنٹلی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا اماؤنٹ فکس کر دیتی ہے کہ آپ نے جب تک یہ کیس پینڈنگ ہے اور جب تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے کہ کتنا مینٹیننس ہونا چاہیے اس وقت تک آپ نے یہ پیسے دینے. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف وہ ڈگری ہو جائے گا کیس. قانونی تو یہ ایک اچھا قدم ہے. صاحب اس معاملے میں پھر علماء کا موقف یہ کیوں ہو گیا؟ شابانو کیس میں تو آپ نے دیکھا پوری تحریک چل گئی. یہی بات یہ ہے کہ علماء اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل کوئی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ رقم مقرر نہیں کی تو یہ قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سامان زندگی اپنی بیوی کو دینا ہے، یعنی جس سے وہ اب اپنی باقی زندگی گزار سکے. اس کی تعداد یا مقدار مقرر نہیں کرتا.
یہ ہمیشہ سے قانون کا کام ہے کہ وہ کریں. عام حالات میں اگر معاشرے میں لوگ بہت اچھے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر کسی معاشرے میں وہ صورت ہو جو ہماری صورتحال ہے تو یہ مباح کا دائرہ ہے. یعنی جب قرآن نے ایک اصولی بات کہہ دی کہ آپ کو سامان زندگی دینا ہے، اب سامان زندگی کتنا دینا ہے، کتنا دلوانا چاہیے، نہ دے تو کیا کرنا چاہیے، یہ کام پارلیمنٹ وقت کے حساب سے وقت کے حساب سے ہوگا. آج سے پہلے لوگ کہتے تھے ہم 20 روپے میں مہینہ میں ملتے تھے، ہمارا گزر ہو جاتا تھا. آج 5,000 روپے بھی اگر کسی کو دے دیں ملک کے حساب سے الگ ہوگا. شریعت کوئی ابدی قانون کیسے بنا دیتی؟ شریعت کوئی ابدی قانون کیسے بنا دیتی؟ اس نے تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں قانون رہنا ہے. اس معاملے میں قانون سازی کرنا یہ عدالتوں کا کام. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایک نکاح نامہ بنائیں، آپ ایک طلاق نامہ بنائیں، آپ اس کے لیے یہ پروسیجرل لا ہمیشہ حالات کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں اور پھر عملاً دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی، پھر خرابی کو دور کرنے کے لیے کوئی امینڈمنٹ کر لی جاتی ہے. یا آپ پارلیمنٹ کے بارے میں جو کہتے ہیں قانون سازی نہیں کر رہی تھی اس لیے توڑ دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کو ہمہ وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کیا جائے اور قانون میں اگر کوئی خامی ہے تو ان کو دور کیا جائے. تو اس کے لیے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اصل میں یہ سارا قانون انہوں نے بہت عمدہ بات کہی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ بات ہونی چاہیے اور باقاعدہ بات ہو کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء متفق ہو جائیں گے، امکان ہی نہیں اس بات کا. کس کو متفق ہونا چاہیے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر سب کی رائے. مسئلہ ہے لوگ پارلیمنٹ کے پاس نہیں آتے، وہ تو علماء کے پاس جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس چیز کو واضح کرنا چاہیے لوگوں پر کہ خود اسلامی قانون کی روح سے، یعنی جو اسلام کا سیاسی قانون ہے اس کی روح سے جب کوئی قانون پارلیمنٹ کی سطح پر بن جاتا ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ اس کی پیروی کی جائے گی. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں. انارکی کا مذہب نہیں ہے اسلام. ایک قانون غلط ہو سکتا ہے، ہماری پارلیمنٹ غلط قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن وہ نافذ العمل قانون ہوگا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ایک پیرالل گورنمنٹ اس کے مقابلے میں بنا کے بیٹھ جاؤں. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس اصول کو سمجھیں. مجھے رائے دینے کا حق ہے، مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے، مجھے قانون کو بدلوانے کی جدوجہد کرنے کا حق ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں اس وقت، لیکن مجھے قانون کی خلاف ورزی کا حق اللہ کے پیغمبر نہیں دیا. رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی قانون تمہارے ہاں بن جاتا ہے تو پھر اس کی پیروی ایسے ہی ہے کہ جیسے میری پیروی، یعنی اپنے بارے میں یہ کہا، اور اس کی خلاف ورزی ایسے ہی ہے جیسے میرے حکم کی خلاف. جو فتوے جاری ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہے ہیں، تو جو جاوید صاحب نے بات کی ہے پھر وہ سارے کے سارے غیر قانونی ہیں اور اس کو غیر قانونی قرار دینا چاہیے. اس کے غیر قانونی لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی وجہ نہیں، زندگیوں سے کھیل. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علیہ السماوات وہ اسی سے متعلق لازم ہے. یعنی جب آپ کا ایک نظام قائم ہے، ہم کسی انارکی میں نہیں رہ رہے، جنگل میں نہیں رہ رہے، ہمارا ایک پورا نظام قائم ہے، اس میں ہماری غلط سمجھتا ہوں جاوید صاحب، شریعت کے خلاف سمجھتا ہوں. ایک تو نا غلط سمجھتا ہوں میں، اسے خلاف شریعت سمجھ رہا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ قانون کو خلاف شریعت سمجھ رہے بدلوائیں نا، اس کی جدوجہد کریں. یعنی اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ انارکی پیدا کر دیں. قانون اس وقت ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس انٹرپریٹیشن کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کے فیصلہ دے گی کون سی ٹھیک ہے کون نہیں ہے؟ اس کے لیے قرآن نے خود اصول بتایا کہ امرہم شورا بینہم. مسلمان کسی معاملے میں کوئی انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ باہمی رائے سے کریں گے اور ان کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی. اجماع اور اجتہاد جو ہے نا، کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے نا. اجماع کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے نا کہ اگر پارلیمنٹ میں ایک چیز پہ کنسنسس ہو گیا یا جمہور کی رائے جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں اکثریت کی رائے ہے تو اس پر قانون بن جائے گا. اس قانون میں اگر کوئی سکم ہے تو مجھے اس کو دور کرانے کی جدوجہد کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ اس قانون کو میں توڑ کر بیٹھ جاؤں یا اس کے خلاف کوئی متوازی حکومت قائم کر دوں. تو اس وقت ہمارے یہاں صورتحال یہی ہے. علماء کا اصل کام کیا ہے؟ وہ غلط قانون اگر بن گیا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کے سامنے دلائل سے اپنی بات رکھیں. جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، ان کو یہ معلوم ہو کہ اسلام نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں، ان کے پروردگار نے ان کے لیے کیا قانون دیا. وہ بہترین قانون ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں رکھ سکتا. اس کی انٹرپریٹیشن میں خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. سوال ہم دونوں کے درمیان زیر بحث تھا ارم سیپریشن کے حوالے سے. جی ہاں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی غامدی صاحب کہ سیپریشن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میاں بیوی بغیر طلاق کے. جی ہاں، یہ بات یہ ہے کہ اگر باہمی طور پر مثال کے طور پر کسی وقت میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ الگ الگ رہیں گے، ہو سکتا ہے اس میں ہمیں سوچنے کا موقع ملے، غور کرنے کا موقع ملے، تو یہ اگر باہمی طور پر ہو گیا ہے تو اس کو شریعت کچھ نہیں کہے گی. باہمی طور پر ہونا چاہیے، یعنی کسی ایک آدمی کو اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنے کا نہیں، وہ پھر قانون کا مسئلہ بن جائے. ٹھیک ہے، مگر اس میں کتنے عرصے تک اجازت ہے؟ 5 سال آپ کی سیپریشن ہو گئی، 10 سال آپ کی سیپریشن ہو گئی، کیسے بھی ہوتے ہیں. باہمی رضامندی ایک دوسری چیز. ملک کے قانون کیا نہیں، قانون تو اس وقت زیر بحث آئے گا جب کوئی ایک فرد کسی چیز کو مسلط کرے. میاں بیوی نے مل کے کوئی معاملہ آپس میں طے کر دیا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے.
نہ اس کے اوپر کوئی احکام مرتب ہوتے ہیں، نہ ہمیں اس میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے. رہ رہے ہیں بسم اللہ رہے، اور اس میں ہماری شریعت جو ہے صرف نصیحت کرے گی. شریعت بھی اس موقع کے اوپر ہمارا جب تک آپ افیکٹ نہیں آپ ہوگا اور آپ اس کی کمپلین نہیں کرتے، قانون اس وقت میرے پاس آتا ہے. اچھا دیکھیے نا، یہ قانون ہے ہمارے ہاں کہ کسی آدمی نے قسم کھا لی کہ میں بیوی سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 مہینے سے زیادہ یہ قسم نہیں کھا سکتے. یہاں اصل میں ایک کے فیصلے سے دوسرے کو تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ قانون کا مسئلہ ہے. جو فیملی لاز آرڈیننس ہمارے یہاں موجود ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں سیپریشن نام کی کوئی چیز نہیں. اچھا سب ایک دو چیزیں مہر کے حوالے شرعی قانون میں بھی کوئی چیز نہیں، یہ بس لوگوں پر چھوڑ دیا گیا. وہ کس طرح رہنا چاہتے ہیں رہے. اس کی قانونی حیثیت ہمارے ہاں نہ شریعت میں مانی گئی ہے نہ ہمارے قانون میں مانی گئی ہے. یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گئی ہے آپ کے جواب سے. غامدی صاحب، میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جن پہ مہر جو ہے نصف دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ یہ بات یہ ہے کہ جب مہر مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ ہر حال میں ادا کیا جائے گا. البتہ عورت کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دی گئی ہے تو پھر نصف مہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف ایک ہی صورت ہے، باقی ہر حال میں آپ کو دینا ہے مہر. یعنی مہر جو ہے ہر حال میں دینا ہے سوائے ان 2 صورت، سوائے ایک صورت کے. اچھا جیسا سب طلاق کا پورا قانون تو ہم نے سمجھ لیا، اس کے وائلیشن بھی زیر بحث آ گئے. اب اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ عدت کے جو معاملات ہوتے ہیں. تو شریعت پہلے ہم اس میں جاننا چاہیں گے قانون کیا ہے، اس کے بعد پھر بعض ہمارے اپنے سوشل ایشوز کو ہم اٹھائیں گے. پہلے تو سمجھیے عدت کیا چیز ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ایک عورت کے معاملے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے پیٹ پہ بچہ تو نہیں ہے، اس وجہ سے ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ لوگ اس میں واضح ہو جائیں. اس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں استبراء رحم، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے. چنانچہ عدت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے، وہیں عورتوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ عورت جانتی ہوتی ہے تو وہ اس کو چھپائے نہیں. جیسے ہم تو سمجھتے ہیں کہ عدت سوگ کا نام ہے. نہیں، سوگ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عدت تو اصل میں وہ مدت ہے جس میں اس بات کو آپ نے طے کرنا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ایک بچے کا معاملہ ہے. اگر صرف حمل سے ہی متعلق معلوم کرنا ہم چاہتے ہیں اسی وجہ سے اگر تو ایسے تو پریگنینسی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے، اور جو جدید طریقے جب ایجاد ہو جائیں گے تو آپ سے آپ نافذ العمل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر دیکھیے نا، ایک خاتون کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا شوہر کا تو کوئی عدت نہیں. قرآن مجید نے واضح کر دیا، اس لیے کہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا، زیر بحث مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا اگلے دن مثال کے طور پر ایک عورت وضع عمل ہو گیا، بچہ تھا اور اسے بچہ جن دیا. ایسا ہمارے تو الٹرا ساؤنڈ کی مشین کے اوپر بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس کے بارے میں پہلے جو قرآن نے قانون بیان کیا وہ کیا ہے. اس قانون میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ عدت صرف ایک چیز کی تحقیق کے لیے مقرر کی گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی تعلق پیدا ہوا ہے تو اس کا کوئی ایسا نتیجہ نہ ہو جو آگے بچے کے لیے مسائل کا باعث بن جائے. اس کو واضح ہو جانا چاہیے. تو وہ گھر سے جو نہیں نکلنا اور جاب نہیں کرنا اور کسی کو یہ قانون نہیں، لوگوں نے کیا چیزیں بنائی، مطلب یہ ساری کو دیکھنا. دیکھیے قرآن نے الٹ بات کہی. قرآن نے یہ کہا کہ جب تم ایک بیوی کو طلاق دے ساری عورتوں کے لیے جی کیا عورتیں گھر بیٹھ جائیں. جی قرآن نے جو بات کہی وہ الٹی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر تم بیوی کو طلاق دے دیتے ہو تو تم اسے گھر سے نکالو گے نہیں عدت کے دوران. یہ مفہوم ہے، یہ بات کہی تاکہ وہ سیٹل ہو گئے. تاکہ سیٹل ہو جائے. نکالو گے نہیں تو اس میں بھی کچھ صورتیں ہوں گی نا، اگر نکالنا مقصود ہو تو کیوں نکالے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کو. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ بعض کوئی زنا وغیرہ کا وہ ایک صورت ہے، الزام کی بنیاد پر دی گئی ہے تو پھر اللہ نے اس کا پابند نہیں کیا، پھر وہ اپنے گھر چلی جائے گی یہاں تک کہ اس معاملے کی تحقیق ہو جائے کیا معاملہ ہو. اس کے لیے بھی اللہ نے قانون بیان کیا. ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ وہ گھر کس کا ہے؟ مرد کا ہی ہے. ہمارے یہاں تو مرد کا گھر سمجھا جاتا ہے جہاں عورت رہتی ہے. بالکل صحیح. اس کا بیچاری کا کبھی زندگی بھر اپنا گھر نہیں ہوتا، کبھی وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے، کبھی بیٹے کے گھر میں ہوتی ہے، کبھی شوہر کے گھر میں ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ عورت کا اپنا گھر کہاں ہوگا، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی گئی. اب یہ جو معاملہ ہے یہ وہ شوہر کیوں نہ چلا جائے؟ اگر اس نے طلاق دی ہے تو شوہر کیوں نہ چلا جائے؟ اس کا انحصار تو اس پر ہے نا جی کہ وہ ملکیت کس کے پاس ہے. اگر بیوی کے پاس ہے تو ظاہر شوہر کو جانا پڑے گا، اور اگر شوہر کے پاس ہے تو بیوی کو جانا پڑے گا. تو یہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ نہ شوہر کے پاس گھر ہوتا ہے نہ بیوی کے پاس گھر ہوتا ہے، دونوں والدین دونوں کے پاس. یہ صورت ہے شاید کہ بیوی کو اگر جہیز میں گھر ملا ہو تو وہ رہ سکتی ہے وہاں پہ. لیکن یہاں تو بری کا سامان ہر چیز واپس کرنا. اچھا طلاق کی جو اتنی صورتیں بن رہی ہیں زیوان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اتنی بڑھتی ہوئی شرح کی کیا وجہ ہے؟ طلاقیں بڑھنے کا جہاں تک آپ نے کہا ہے، میرا خیال ہے طلاقیں بڑی نہیں ہے، میرا اپنا ہی خیال ہے. اکثر دفعہ ہوتا ہے کہ اخبار کے رپورٹرز یا ایون کئی دفعہ لوگ آ کے ہم سے بات کر رہے ہیں کہ عورتیں بہت طلاق لے رہی ہیں. اچھا ہم ایک ایسی بڑا کنزرویٹو قسم کے پیٹریارکل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ
پیرلر جرگے موجود ہیں، اور پھر جو ہمارے ہاں جاگیردارانہ اور قبائلی نظام کی انٹرپریٹیشن اسلام کے نام پہ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں جو اسلام کی بات نہیں کر رہے لیکن وہ انٹرپریٹ جاگیردارانہ اسٹائل میں کر رہے ہیں اسلام کو. تو وہ جس چیزیں ہمیں مارا ہے وہ انہی چیزوں نے یعنی جو عملی سوسائٹی کے مسائل ہیں ان کی بنا پہ یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اچھا جیسا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ طلاق ہو گئی، عورت سیپریٹ ہو گئی، لیکن ابھی کچھ ایشوز باقی ہیں. ان میں سے سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ بچے جو ہوں گے وہ کس کے ساتھ رہیں گے. یہ ایک بڑا غیر معمولی مسئلہ ہے اس لیے کہ خاندان ٹوٹ رہا ہے اور سب سے زیادہ لاس میں رہ رہے ہیں بچے. تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی روح سے آپ یہ بتائیے، پھر ہم ضیاء صاحب سے قانونی صورتحال پوچھ لیں گے. اسلام کی روح سے کس کا حق ہے کہ وہ بچوں پر رکھے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اس قابل نہیں ہوا کہ اپنا فیصلہ خود سنا سکے، اس وقت تک ماں کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر فیصلے کیے. اس میں کوئی ایج کے بارے میں جب تک بچہ اس قابل نہیں ہو گیا کہ وہ اپنی رائے خود دے سکے. لڑکی کے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک صاحب نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ میرا لڑکا ہے اور یہ میری بیوی کے پاس ہے تو میں اس کو لینا چاہتا ہوں، اور کون ایسا ہے کہ جو میرے بچے کو مجھے دینے سے انکار کرے. تو اس بیوی نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہی میرا تنہا سہارا ہے اور اب تو یہ اس قابل ہو گیا کہ مجھے کنویں سے پانی بھی نکال کے دے دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ادھر بلایا اور بلا کر یہ کہا تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ماں کے ساتھ. تو آپ نے باپ سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، یہ ماں کے پاس جائیں گے. تو بچے کا فیصلہ ہوگا جب بچہ فیصلہ سنانے کی عمر میں پہنچ گیا ہے. اس سے پہلے ماں کا حق ہے سوائے اس کے کہ باپ یہ ثابت کر دے کہ کوئی ایسا غیر معمولی مسئلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے. یہ سادہ اصول ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے. اچھا ضیاء صاحب یہ ملکی قانون اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں بیسکلی جو بات انہوں نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا قانون بھی اسی پہ بیس کرتا ہے. ہمارا جو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ جو بنا یہ تو پری پارٹیشن لا ہے اس میں یہ ہے کہ بچے کی ویلفیئر کو دیکھیں. اچھا بات جاوید صاحب نے بھی وہی کی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اکثر جو لوگوں میں آپ باتیں کرتے ہوئے سنیں گے تو وہ کہیں گے جی 7 سال کا بیٹا ہوگا تو چلا جائے گا. شیعہ اگر ہیں تو پھر وہ کہیں گے 2 سال کا بیٹا ہوگا تو چلا جائے گا. بیٹی کے بارے میں ڈفرینٹ پرسپشنز ہوتے ہیں. لیکن ہمارا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کورٹ یہ دیکھتی ہے، یہ واحد قانون ہے پاکستان کا کہ جس میں جب پٹیشن فائل ہوتی ہے بچے کی کسٹڈی کے لیے، اگر 2 لوگوں میں ڈسپیوٹ ہے اور کوئی سوٹ فائل ہو گیا کورٹ کے اندر، کیس فائل ہو گیا، تو خود جو کورٹ کا جج ہے وہ گارڈین بن جاتا ہے آٹومیٹکلی. تو وہ جج نہیں رہتا، وہ گارڈین بن جاتا ہے اور بچے کا گارڈین بن کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس بہتر رہے گا یا باپ کے پاس. اس میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں وہ کہ ماں رہتی کہاں پہ. یہ اچھا اس کا ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں نان نسخے کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے. اچھا عورتیں جو ہے سال تک بچے کا نان نسخے نہیں مانگتی شوہر سے کہ کہیں بچہ نہ چھین لے. اچھا اس کا نان نسخے کے ساتھ کوئی تعلق. یہ بڑا اہم سوال ہے سب شریعت کی روح سے بچے تو عورت کے پاس چلا گیا، فرض کر لیجیے نان نسخہ جو ہے نا باپ کو دینا. شریعت کیا کہتی ہے؟ نان نسخہ باپ کو دینا ہوگا. بالکل باپ کو دینا، کیونکہ گارڈین شپ جب آپ ہونا بھی اسی کے پاس صحیح ہے سر. مگر عورت کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اسلامی جس عورت نے شادی کر لی اگر دوسری، پھر اس صورت میں بچے کس کے پاس؟ ویلفیئر بچے کی ویلفیئر ہوگی. اس صورت میں بچے کے نان و نفقے کی ذمہ داری باپ لیکن پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں اور طلاق تک آ گئی بات. اس کے بعد بچے ماں کے پاس ہیں. اب بیٹی ہے وہ زیادہ تر کورٹ جو ہے نا خاص طور پہ شیخ خوار بچے اور چھوٹی عمر کے بچے وہ سارے کے سارے ماں کے پاس ہی رہتے ہیں. اس میں ہمارے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے سینکڑوں ججمنٹس ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہوگا تو باپ کے پاس چلا جائے گا 7 سال کے بعد. وہ بھی کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ ویلفیئر کس کے پاس ہے بچے کی، چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو جائے یا 20 سال کا بچہ ہو جائے. وہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس خاتون نے دوسری شادی کر لی تو کیا مرد حق بجانب نہیں ہوگا کہ وہ اپلائی کر سکتا ہے. دیکھیں گارڈین وارڈ کا سوٹ کسی وقت بھی اپلائی کر سکتا ہے اور جب قانون کے تحت آپ جب فائل کریں گے، جب بھی کیس فائل کریں گے، اگر آپ کا یہ گراؤنڈ ہے کہ میری بیوی نے شادی کر لی ہے اور اب بچے کی کیئر کوئی نہیں کر رہا، چاہے وہ لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کیس فائل کرنے میں. وہ کیس کسی وقت بھی فائل کر سکتے ہیں. لیکن پھر کورٹ کا کام ہوتا ہے وہ دیکھے. اب جیسے ماں ہے، ماں کی شادی ہو گئی، جوان تھی، بیٹی ہے اور اس نے شادی کر لی. بیٹی وہ اپنی ماں کے پاس چھوڑ گئی جو نانی کے پاس آ گئی. تو ہماری کورٹس نے باپ کو نہیں دی کسٹڈی. اچھا میجورٹی کیسز میں وہ نانی کے پاس رہ گئی. وجہ کیونکہ نانی اس کو بیٹر کیئر کر سکتی ہے. ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے
تو اس صورت میں بھی قرآن نے کچھ نان نفقے کا اضافی طور جی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا معاوضہ مانگ سکتا ہے. اصل میں تمام تر ذمہ داریاں اس کی ہیں، مالی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. اس کو بھی لوگ غلط بیان کرتے صاحب ہیں. معاف کیجیے گا، وہ بہت زیادہ فیمنسٹ اسٹائل کے نہیں محسوس ہوتے ہیں. پریکٹیکلی جا کے دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہے، مطلب دیکھیں کورٹس میں جا کے دیکھیں آپ کیا حال ہے. باوجود ان تمام انٹرپریٹیشنز کے عورت آج بھی پس رہی ہے. اس کا جو جس طرح سے میں وہ 5% لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو عورتیں ایکسپلائٹ کرتی ہوں گی مردوں کو، میں بھی 5% ہوگی، لیکن جو میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ پروگرام اس کو بھی لوگ غلط بیان کرتے صاحب ہیں. معاف کیجیے گا، وہ بہت زیادہ فیمنسٹ اسٹائل کے نہیں محسوس ہوتے ہیں. پریکٹیکلی جا کے دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہے، مطلب دیکھیں کورٹس میں جا کے دیکھیں آپ کیا حال ہے. باوجود ان تمام انٹرپریٹیشنز کے عورت آج بھی پس رہی ہے. اس کا جو جس طرح سے میں وہ 5% لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو عورتیں ایکسپلائٹ کرتی ہوں گی مردوں کو، میں بھی 5% ہوگی، لیکن جو میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. 3 کپڑوں میں ان کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی قانون ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی کہیں جانے کی گنجائش نہیں ہوتی، واپس اپنے گھر جائیں ماں باپ کے، وہاں ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی، اور اوور آل ان کے لیے کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہے. سوشل مسئلہ ہے ہمارا کہ طلاق کو ہم غیر ضروری طور پہ ایک مسئلہ بنا لیا ہے. مطلب جس گھر میں قرار دے دیتے ہیں متعلقہ لڑکی ہوگی، جس گھر میں طلاق یافتہ لڑکی ہوگی تو باقی بہنوں کے لیے بڑا مسئلہ، اب ان کی شادی نہیں ہوگی، اس لیے خاتون ظلم سہتی ہے، طلاق نہیں لیتی. یہ سارے مسائل ہیں نا، یہ چیزیں تو اصل میں آپ کی سوسائٹی میں ایجوکیشن سے بہتر ہو. اصل میں سوسائٹی کو درست کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ ایک طرف تعلیم دے کے لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدلتے ہیں، ان کے معیار کو بدلتے ہیں، ان کے شعور کو بدلتے ہیں. دوسری جانب دیکھتے ہیں کہاں کہاں قانون سازی کر کے ہم لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں. اس میں ایک بڑا خوبصورت اور حسین توازن رہنا چاہیے. اگر کسی موقع پہ آپ نے قانون کو بہت سخت بنا دیا ہے اور تعلیم کا نظام بہتر نہیں کیا، اس سے بھی کوئی خاص نتائج نہیں نکلیں گے. بہت شکریہ ایمان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کی رونق بڑھی، ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور ہمیں امید ہے ارم کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ اسلامی شریعت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک معجزہ ہے. اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ایک معجزہ دیا ہے، یہ جو شریعت دی گئی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کا معجزانہ پہلو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی عقلی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. بالکل درست فرمایا ریحانہ آپ نے. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر ارم اور ریحان یوسفی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اسلام میں کیا قانون ہے کہ آدھا ادا کریں؟ کچھ چیزوں میں قانون سازی کر دی گئی ہے، باقی میں آپ کو قانون سازی کرنی ہے. میجورٹی کے وہ نانی کے پاس رہے گی، وجہ کیونکہ نانی اس کو بیٹر کیئر کر سکتی ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سامان زندگی اپنی بیوی کو دینا ہے. غامدی صاحب کے سپریشن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انارکی کا مذہب نہیں ہے اسلام. ایک قانون غلط ہو سکتا ہے، ہماری پارلیمنٹ غلط قانون سازی کر سکتی ہے.